پالا کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے پالا کہتے کہتے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کلام کی ابتدا اللہ پاک کا ذکر اور مجھ پر درود پاک پڑھ کر نہ کیا جائے وہ ادھورا اور نامکمل اور برکت سے خالی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایسا کلام کہ جس میں اللہ کا ذکر نہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام نہ پڑھا جائے، درود نہ پڑھا جائے، وہ کلام برکت سے خالی ہو جاتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر زیادہ سے زیادہ کثرت سے درود پاک پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں۔ نیت کیجئے کہ انشاءاللہ ہر جائز معاملے میں سے پہلے ہر اچھے نیک عمل سے پہلے انشاءاللہ ہم اللہ کا ذکر بھی کریں اور درود پاک بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، میں آپ کو ایک حدیث مبارکہ سناتا ہوں۔ حضرت سیدنا کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما ہے۔ حضور تشریف فرما ہے، صحابہ حضور کے ساتھ ہیں۔ صحابہ کرام نے ایک طاقتور اور مضبوط جسم والے نوجوان کو دیکھ کر کہا کہ کاش اس کی جوانی اور اس کی طاقت اللہ کی راہ میں خرچ ہو جاتی۔ اب یہ جسم بھی بڑا مضبوط اور طاقت بھی زیادہ تھی، تو صحابہ کرام کے دل کی خواہش یہ کہ ان کا جو مضبوط جسم ہے، ان کی جو طاقت ہے، اللہ کی راہ میں خرچ ہو جائے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ میرے آقا جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر یہ شخص اپنے چھوٹے بچوں کے رزق کے لیے نکلا ہے، رزق کی تلاش کے لیے نکلا ہے، تو یہ اللہ کی راہ میں ہے۔ پھر فرمایا کہ اگر یہ شخص اپنے بوڑھے والدین کے رزق کے لیے نکلا ہے تو بھی یہ اللہ کی راہ میں ہے، اور اگر یہ خود کو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے یا حرام کھانے سے بچنے کے لیے رزق کی تلاش میں نکلا ہے تو بھی یہ اللہ کی راہ میں ہے۔ آگے فرمایا کہ اور اگر یہ دکھلاوے کے لیے نکلا ہے، دکھاوے کے لیے نکلا ہے، تفاخر کے لیے نکلا ہے، تو پھر یہ شیطان کے راستے پر ہے۔ اللہ اکبر۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی اپنے والدین کی خدمت کے لیے، والدین کی خدمت میں کھانا پیش کرنا ہے، رزق کی تلاش کے لیے نکلتا ہے، اپنے بچوں کی کفالت کے لیے نکلتا ہے اور رزق کو تلاش کرتا ہے، اپنے آپ کو حرام کھانے سے بچانے کے لیے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے، بھیک مانگنے سے بچانے کے لیے اگر کوئی رزق کی تلاش میں نکلتا ہے تو وہ اللہ کی راہ میں ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ کتنا پیارا مبارک عمل ہے کہ جب بندہ کوئی رزق کی تلاش میں نکلتا ہے۔ یاد رکھیں کہ حلال رزق یہ ایک ایسا پاکیزہ تصور ہے، یقین کیجئے ایک ایسا پاکیزہ تصور ہے کہ جو صرف پیٹ بھرنے کا ذریعہ نہیں بلکہ اس کے ذریعے اللہ پاک کیا کیا انعام عطا فرماتا ہے، کیا کیا اکرام فرماتا ہے کہ اس کی زندگی کو اللہ پاک برکتوں سے مالا مال فرما دیتا ہے، اور اس کا جسم جو حلال رزق کے ساتھ پرورش پاتا ہے تو اللہ پاک اسے اس انداز سے بھی برکتیں عطا فرماتا ہے کہ رزق حلال جو کمایا اور پھر اسے استعمال کیا، اس کی برکتیں دنیا میں بھی نصیب ہوتی ہیں، آخرت میں بھی اس کی پھر برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ تو آج کے اس دور میں جہاں کمائی کے بے شمار راستے موجود ہیں، حلال راستہ بھی موجود ہے، حرام راستہ بھی موجود ہے، بندہ مومن یہ دیکھے کہ میں کس راستے کا انتخاب کر رہا ہوں، میں آیا کہ حلال رزق تلاش کر رہا ہوں یا حرام کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ حلال کھاؤں گا تو یہ برکات مجھے نصیب ہوں گی، اور اللہ نہ کرے کوئی حرام رزق کھاتا ہے وہ دنیا میں بھی بہت سے وبال میں آ کر پھنستا ہے، اس کو کئی ایک وبال آ کر جکڑ لیتے ہیں
اور پھر قبر اور حشر کا معاملہ باقی ہے۔ اللہ پاک سے ہم عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آج کا ٹاپک مدنی چینل کے ناظرین ہمارا رزق رہے گا۔ اس پر انشاءاللہ ہم مبلغین سے گفتگو بھی کریں گے، کلام بھی شامل کریں گے۔ سیگمنٹ ہوتا ہے پیغام قرآن، انشاءاللہ پیغام قرآن سیگمنٹ کو بھی ہم شامل کریں گے۔ آج انشاءاللہ ہمارے ساتھ کون کون سے مبلغین ہوں گے؟ سید حسنین شاہ صاحب آج ہمارے ساتھ ہوں گے۔ بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کا، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، برکتوں سے اللہ پاک مالا مال فرمائے۔ اور آج انشاءاللہ عدنان چشتی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ جی مرحبا کہتے ہیں عدنان بھائی آپ کو، خوش رہیں، آباد رہیں۔ عاطف مدنی بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے، اللہ سلامت رکھے، برکتیں عطا فرمائے۔ اور انشاءاللہ ہمارے عدنان شیخ بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے، اللہ پاک سلامتیاں عطا فرمائے، برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین اب ہم سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، اور سیگمنٹ ہے پیغام قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسهن 4 اشہر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير۔ اور تم میں جو مریں اور بیبیاں چھوڑیں وہ 4 مہینے 10 دن اپنے آپ کو روکے رہیں، تو جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو اے والیوں تم پر مواخذہ نہیں اس کام میں جو عورتیں اپنے معاملے میں موافق شرع کریں، اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا۔ اور تم پر گناہ نہیں اس بات میں جو پردہ رکھ کر تم عورتوں کے نکاح کا پیام دو یا اپنے دل میں چھپا رکھو، اللہ جانتا ہے کہ اب تم ان کی یاد کرو گے۔ ہاں ان سے خفیہ وعدہ نہ کر رکھو مگر یہ کہ اتنی ہی بات کہو جو شرع میں معروف ہے۔ ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ اور نکاح کی گرہ پکی نہ کرو جب تک لکھا ہوا حکم اپنی میعاد کو نہ پہنچ لے، اور جان لو کہ اللہ تمہارے دل کی جانتا ہے، تو اس سے ڈرو، اور جان لو کہ اللہ بخشنے والا حلم والا ہے۔ لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا علی المحسنین۔ تم پر کچھ مطالبہ نہیں اگر تم عورتوں کو طلاق دو جب تک تم نے ان کو ہاتھ نہ لگایا ہو یا کوئی مہر مقرر نہ کر لیا ہو، اور ان کو کچھ برتنے کو دو، مقدور والے پر اس کے لائق اور تنگ دست پر اس کے لائق، حسب دستور کچھ برتنے کی چیز یہ واجب ہے بھلائی والوں پر۔
وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ان اللہ بما تعملون بصیر۔ اور اگر تم نے عورتوں کو بے چھوئے طلاق دے دی اور ان کے لیے کچھ مہر مقرر کر چکے تھے تو جتنا ٹھہرا تھا اس کا آدھا واجب ہے، مگر یہ کہ عورتیں کچھ چھوڑ دیں یا وہ زیادہ دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، اور اے مردوں تمہارا زیادہ دینا پرہیزگاری سے نزدیک تر ہے، اور آپس میں ایک دوسرے پر احسان کو بھلا نہ دو، بے شک اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون۔ نگہبانی کرو سب نمازوں اور بیچ کی نماز کی، اور کھڑے ہو اللہ کے حضور ادب سے، پھر اگر خوف میں ہو تو پیادہ یا سوار جیسے بن پڑے، پھر جب اطمینان سے ہو تو اللہ کی یاد کرو جیسا اس نے سکھایا جو تم نہ جانتے تھے۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج۔ اور جو تم میں مرے اور بیبیاں چھوڑ جائیں وہ اپنی عورتوں کے لیے وصیت کر جائیں سال بھر تک نان و نفقہ دینے کی بے نکالے۔ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو تم پر اس کا مواخذہ نہیں جو انہوں نے اپنے معاملے میں مناسب طور پر کیا، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اور طلاق والیوں کے لیے بھی مناسب طور پر نان و نفقہ ہے، یہ واجب ہے پرہیزگاروں پر۔ اللہ یوں ہی بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنی آیتیں کہ کہیں تمہیں سمجھ ہو۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اے محبوب، کیا تم نے نہ دیکھا تھا انہیں جو اپنے گھروں سے نکلے اور وہ ہزاروں تھے موت کے ڈر سے، تو اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ، پھر انہیں زندہ فرما دیا۔ بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، مگر اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔ اور لڑو اللہ کی راہ میں اور جان لو کہ اللہ سنتا جانتا ہے۔ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون۔
ہے کوئی جو اللہ کو قرض حسن دے تو اللہ اس کے لیے بہت گناہ بڑھا دے، اور اللہ تنگی اور کشائش کرتا ہے اور تمہیں اسی کی طرف پھر جانا۔ ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا۔ اے محبوب، کیا تم نے نہ دیکھا بنی اسرائیل کے ایک گروہ کو جو موسیٰ کے بعد ہوا، جب اپنے ایک پیغمبر سے بولے ہمارے لیے کھڑا کر دو ایک بادشاہ کہ ہم خدا کی راہ میں لڑیں؟ نبی نے فرمایا کیا تمہارے انداز ایسے ہیں کہ تم پر جہاد فرض کیا جائے تو پھر نہ کرو۔ قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم واللہ علیم بالظالمین۔ بولے ہمیں کیا ہوا کہ ہم اللہ کی راہ میں نہ لڑیں، حالانکہ ہم نکالے گئے ہیں اپنے وطن اور اپنی اولاد سے، تو پھر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا منہ پھیر گئے مگر ان میں کے تھوڑے، اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہمارے سینوں کو منور فرمائے اور قرآن و سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے قرآن پاک کی تلاوت ترجمہ کے ساتھ سماعت فرما لی ہے، قرآن پاک کی تلاوت سنی ہے۔ ہمارے ساتھ عدنان شیخ صاحب بھی ہیں، بہت شکریہ عدنان بھائی آپ کا، اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا فرمائے، سلامتی عطا فرمائے۔ عدنان بھائی کی طرف پڑھتے ہیں اور کلام شامل کرتے ہیں۔ جی صلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ یا شفیع للہ کر دو کرم یا شفیع للہ کر دو کرم شالا وسدار میں تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم شالا وسدار میں تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم غلاموں کا رکھنا خدا را بھرم غلاموں کا رکھنا خدا را بھرم شاہ وسدار میں تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم شالا وسدار میں تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم منتشر ہے خیالات کی وادیاں لٹ گیا ہے سکون والی دو جہاں یا رسول اللہ منتشر ہے
کی وادیاں لٹ چکا ہے سکون والی دو جہاں لٹ چکا ہے سکون والی دو جہاں دور ہو جا اے غم یا شہ محترم دور ہو جا اے غم یا شہ محترم شالا رسدار میں تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم دور ہو جا اے غم یا شہ محترم دور ہو جا اے غم یا شہ محترم غم ہو شمار بندہ تیرے نثار کا ٹوٹی جاتی ہے پیٹ میری للہ یہ بوجھ اتارا منتشر ہے خیالات کی وادیاں لٹ چکا ہے سکون والی دو جہاں لٹ چکا ہے سکون والی دو جہاں وہ کرم سرکار اب تو ہو گئے بے شمار جانو دل تم پر فدا اے دو جہاں کے تاجدار میں اکیلا اور مسائل زندگی کے بے شمار آپ ہی کچھ کیجئے نا اے شہ علی وقار منتشر ہے خیالات کی وادیاں لٹ چکا ہے سکون والی دو جہاں لٹ چکا ہے سکون والی دو جہاں دور ہو جا اے غم یا شہ محترم دور ہو جا اے غم یا شہ محترم شالا وسدار میں تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم شالا وسدار میں تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم تیری چوکھٹ کے منگتے ہیں جائیں کہاں اپنی رحمت سے بھر دیجئے جو
جھولیاں اپنی رحمت سے بھر دیجئے جھولیاں مانگتے ہیں کرم ان کا صدا مانگ رہے ہیں دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں کم مانگ رہے ہیں نہ سوا مانگ رہے ہیں جیسا ہے غنی ویسی عطا مانگ رہے ہیں سرکار کا صدقہ میری سرکار کا صدقہ محتاج جو غنی شاہ و گدا مانگ رہے ہیں تیری چوکھٹ کے منگتے ہیں جائے کہاں اپنی رحمت سے بھر دیجئے جھولیاں ادھر بھی اپنے کرم کا چھیٹا ادھر بھی نظر کرم خدا را غموں کے طوفان ہم گرے ہیں حضور دیجئے ہمیں سہارا تیری چوکھٹ کے منگتے ہیں جائے کہاں تیری چوکھٹ کے منگتے ہیں جائے کہاں اپنی رحمت سے بھر دیجئے جھولیاں اپنی رحمت سے بھر دیجئے جھولیاں ہم ہیں امیدوار کرم ہو کرم ہم ہیں امیدوار کرم ہو کرم پیارے آقا کرم کی ایک نظر فرما ایک نظر کا سوال ہے ہم امیدوار کرم ہو کرم ہم ہیں امیدوار کرم ہو کرم شالا وسار ہے تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم سرکار کے کرم سے سب کچھ مجھے ملا ہے سرکار کے کرم سے اور سرکار کے کرم پر قربان کیوں نہ جاؤں میرا ہر کام بن گیا ہے سرکار کے کرم سے اور آ کر ہوائیں خود ہی کرتی ہیں اب حفاظت روشن میرا دیا ہے سرکار کے کرم سے اس بات کا یقین ہے گرتا نہیں دوبارہ کہ جو بھی سنبھل گیا ہے سرکار کے کرم سے یہ کرم بڑا
یہ کرم نہیں تو کیا ہے، تیری چوکھٹ کے منگتے ہیں جائے کہاں، اپنی رحمت سے بھر دیجیے جھولیاں، اپنی رحمت سے بھر دیجیے جھولیاں، ہم ہیں امیدوارے کرم ہو کرم شالا رسدار میں تیرا سونا، حرم تیرا سونا حرم، اور میرے ہاتھوں کا ساغ امید کا، بھکاری شاہ میں تیری دید کا، وہ بھکاری شاہ میں تیری دید کا، تیری جب کہ دید ہوگی جبھی میری عید ہوگی، میرے خواب میں تمہارا مدنی مدینے مدینے ہو، بھکاری شاہ میں تیری دید کا، گدا حرم تو نبی محترم شالا رسدار میں تیرا سونا، حرم تیرا سونا حرم، حاضری ہو نیازی کی دربار میں، زندگی ہو بس ذکر سرکار میں، زندگی ہو بس ذکر سرکار میں، آتے جاتے رہے تیری چوکھٹ پہ ہم، آتے جاتے رہے، آتے جاتے رہے، آتے جاتے رہے تیری چوکھٹ پہ ہم، شالا رسدار میں تیرا سونا، حرم تیرا سونا حرم، شالا رسدار میں تیرا سونا، حرم تیرا سونا حرم، یا شفیع امم للہ کر دو کرم، شالا رسدار میں تیرا سونا، حرم تیرا سونا حرم۔ اللہ اکبر، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ عدنان میں کیا بات ہے جی، آپ نے بڑے پیارے انداز میں بڑا پیارا کلام لیا۔ اللہ تعالیٰ تمام عاشقان رسول کو نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار کی با ادب با ذوق حاضری نصیب فرما۔ اللہ کرے بار بار جانا تمام عاشقان رسول کا مقدر ہو جائے، آمین آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ٹاپک رزق ہے۔ رزق، اور رزق بھی جو کمانا ہے وہ حلال رزق کمانا ہے۔ اگر معاذ اللہ کوئی حرام رزق کی طرف بڑھتا ہے، حرام کماتا ہے، یا حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا، دنیا اور آخرت میں اس کے لیے وبال ہے۔ میں چاہوں گا شاہ صاحب، جو حلال رزق ہے، رزق
کی جو اہمیت ہے یا حلال رزق کھانے کے حوالے سے جو ہمیں شریعت مطہرہ نے حکم دیا، قرآن و حدیث اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ شاہ صاحب. اللہ پاک کے آخری نبی، سچے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے نا کہ اللہ پاک ہے اور پاک کو ہی دوست رکھتا ہے، اور اللہ پاک نے مومنین کو بھی وہی حکم ارشاد فرمایا ہے جو حکم اس نے اپنے رسولوں کو ارشاد فرمایا ہے. رسولوں کو کیا حکم ارشاد فرمایا ہے؟ پارہ 18 سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 51 ہے. یا ایہا الرسول قلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اے پیغمبرو پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اچھا کام کرو. صحیح. یہی حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین سے ارشاد فرمایا. واہ واہ. فرمایا یا ایہا الذین آمنوا قلوا من طیبات ما رزقناکم. یہ سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 172. اے ایمان والو کھاؤ ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں. اب یہاں حلال کمانے کی بہت بڑی فضیلت بھی بیان ہوئی ہے نا. صحیح. سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص پاکیزہ یعنی حلال کھائے جی اور سنت کے مطابق عمل کرے جی اور لوگ اس کے شر سے محفوظ رہیں جی وہ جنت میں داخل ہوگا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حلال کھانے والے کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، کیا بات ہے. حلال کمانے والے کی بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں. واہ واہ. حلال کھانے والے کی دعا قبول ہونے کے متعلق حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، یعنی میری سب دعائیں قبول ہو جائیں. واہ واہ. دعا قبول ہونے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نسخہ کیمیا لینے کے لیے حاضر ہو گئے نا. واہ واہ. تو اب یوں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لیے دعا ارشاد فرما دیں کہ میری دعائیں قبول دعائیں قبول. یہ بہت سارا شاہ صاحب جو آپ فرما رہے ہیں نا، بہت ساروں کی تمنا بھی یہی ہوتی ہے ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، تو کوئی ایسا نسخہ، کوئی ایسی دعا، کوئی ایسا وظیفہ بتا دے ہماری دعائیں قبول ہوتی رہے. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نسخہ بیان فرمایا گویا کہ یوں سمجھ لیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کے نا، یعنی ہماری مشکلات کے لیے ہمارے لیے آسانیاں کروا رہے ہیں نا، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ آج ہمارے پاس ہمارے سامنے حضور جلوہ فرما ہے، ہم جو بھی مانگیں گے اللہ کی عطا سے حضور عطا فرما دیں گے. اب اسی لیے وہ حاضر ہوئے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد کیا فرمایا سنیے. فرماتے ہیں کہ لقمہ حلال اپنے لیے لازم کر لو تو مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے. اس بات سے ہمارے لیے بھی ایک بہت بڑا میسج مل گیا، ہمارے لیے ایک بہت بڑا درس مل گیا کہ آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہو جائیں، آج بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں، آج بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ پاک کے مقبول بندوں میں شامل ہو جائیں، تو ہم دعائیں قبول کرنے والا نسخہ اپنا لیں، یعنی حلال کھانا شروع کر دیں. انشاءاللہ ہماری بھی دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی. یاد رکھیے کسب اور تجارت کے ذریعے نا اپنے ماں باپ، کسب یعنی کمانا، ٹھیک. کسب اور تجارت کے ذریعے اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائی، اپنے بیوی بچوں کے لیے رزق حلال کا حصول جو ہے، اس کی طلب صرف اور صرف انسانی ضرورت ہی نہیں ہے، بلکہ اس سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد حقیقت بنیاد بھی ہے. وہ ارشاد کیا ہے؟ فرمایا کہ حلال کمائی کی تلاش بھی فرائض کے بعد ایک فریضہ ہے. واہ واہ. طلب جو حلال کمائی کی تلاش ہوتی ہے، میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ یہ فرائض کے بعد ایک فریضہ ہے. حلال رزق کی جو ترغیب دلائی گئی، دعاؤں کی قبولیت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نسخہ ارشاد فرمایا مدنی چینل کے ناظرین، وہ کیا ہے کہ حلال پاکیزہ جو لقمہ ہے اس کا اہتمام کرنا ہے. کتنا پیارا یہ عمل ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہو جائیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری مرادیں پوری ہو جائیں، ہم پریشانیوں کا شکار نہ ہوں، تو حلال رزق کو اپنے اوپر یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھان لیں کہ ہم نے حلال رزق کی کمانا ہے.
اور انشاءاللہ اس کی پھر برکتیں ہمیں نصیب ہوں گی، اور ضرور انشاءاللہ ہمیں اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ عدنان بھائی کی طرف بڑھتے ہیں۔ عدنان بھائی، یہ حلال رزق کی جیسے ہم گفتگو کر رہے ہیں، حلال رزق کا کوئی آسان سا کچھ مفہوم، یہ وضاحت بھی ہو جائے نا، حلال رزق کیا ہے، تھوڑا فرق ہو جائے حلال میں اور حرام میں، تاکہ سمجھنے میں مزید آسانی ہو جائے۔ شاہ صاحب، ہمیں اسلام نے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صرف محض حلال کی ترغیب نہیں ارشاد فرمائی، حلال بھی اور ساتھ میں طیب بھی ہو۔ حلال بھی اور طیب بھی، حلال بھی ہو طیب بھی ہو، دونوں میں فرق ہے۔ دونوں میں فرق ہے۔ فرق یوں ہے، دیکھیں حلال وہ چیز ہے جو حلال ذریعے سے کمائی، جو فی نفسی ہی جو حلال ہے، جس کے اندر کوئی حرام کی آمیزش نہیں ہے۔ اس سے ایک درجہ اوپر آتا ہے طیب کا۔ طیب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مال بھی حلال ہے، ذریعہ جس سے حاصل کیا گیا وہ بھی حلال ہے۔ اللہ اکبر۔ مثال کے طور پر کسی آدمی نے چوری سے جو ہے وہ رزق حاصل کر لیا، مال حاصل کر لیا کسی کا، تو یہ جو مال تو آ گیا ہے لیکن جو ذریعہ تھا وہ حرام ہے۔ اسی طرح بہت ساری چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر ایسی ہوتی ہیں جو فی نفسی ہی یوں کہہ لیں کہ وہ حلال ہے، لیکن اس کے اندر ہم لوگ حرام کی آمیزش یوں کر دیتے ہیں، بعض اوقات حرام کی آمیزش اور بعض اوقات اور اسی طرح کی آمیزش جو اس کو طیب اور طاہر نہیں رہنے دیتی۔ اور اللہ تبارک و تعالی جو ہم سے ارشاد فرماتا ہے وہ ہمیں رزقا حلالا حلالا طیبا، اسی طرح جیسے ابھی جو شاہ صاحب قبلہ نے آیت مبارکہ پڑھی ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، طیب جو ہے طاہر، اس کو کھانے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جو کما رہے ہیں وہ بھی حلال ہو، جو ذریعہ ہے وہ بھی حلال ہونا چاہیے۔ جیسے صراط الجنان کے اندر جو ہے مفتی صاحب قبلہ نے اس کو بڑے اچھے انداز میں ذکر فرمایا، میں وہیں سے جو ہے وہ آپ کی گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ فرماتے حلال طیب سے مراد وہ چیز ہے جو بذات خود بھی حلال ہو، جیسے حلال جانوروں کا گوشت، سبزی، دال وغیرہ، اور ہمیں حاصل بھی جائز ذریعے سے ہو، یعنی چوری، رشوت، ڈکیتی کے ذریعے سے نہ ہو، تو یہ حلال بھی ہوگا اور طیب بھی ہوگا۔ تو اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے، اپنا ویژن بندے کو بڑا رکھنا چاہیے۔ دنیاوی اعتبار سے ہم لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ترقی کرے آدمی، فلاں کی طرح ہو، اس جیسا سٹیٹس ہونا چاہیے، اس جیسا ہونا چاہیے۔ پھر جب آدمی تسہل پسندی کا شکار ہوتا ہے نا، تو پھر لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ جی حرامی ہے، کفر تو نہیں ہے معاذ اللہ۔ اچھا پھر بعض لوگ کیا، وہ جی مکروہ ہی ہے نا، حرام تو نہیں، حالانکہ مکروہ تحریمی کا حکم حرام کے قریب ہوا کرتا ہے۔ تو یوں جب آدمی تسہل پسندی کا شکار ہوتا ہے تو پھر وہ بعض اوقات جو بزرگان دین کا انداز ہے وہ یہ ہے کہ بندے کو فضول نظری سے منع کرتے ہیں تاکہ حرام میں نہ جا پڑے، فضول نظری سے منع کرتے ہیں تاکہ حرام میں نہ جا پڑے، فضول گفتگو سے روکتے ہیں تاکہ حرام گفتگو میں نہ جا پڑے۔ وہ اس رستے ہی کو بند کر دینا چاہتے ہیں جو آگے چل کے بندے کے حرام میں واقع ہونے کا ذریعہ اور سبب بنتا ہے۔ تو بندہ مومن کو چاہیے حلال اور طیب ہی کا ذہن میں رکھے، جو کماؤں گا حلال اور طیب کماؤں گا تو انشاءاللہ الرحمن اپنے آپ کو جو مشتبہ چیزیں ہیں ان سے بھی بچا کے رکھے گا اور حرام کے تو قریب ہی نہیں جائے گا۔ جیسے اس کو جانب مخالف میں اگر دیکھا جائے، بزرگان دین جو ہمیں عبادت کے حوالے سے جو ہماری تربیت فرماتے ہیں، نوافل کے پابند بن جاؤ، سنت کے پابند بن جاؤ، ہوگا کیا؟ جو نوافل کا پابند ہے، جو سنت کا پابند ہے، اس کے فرائض محفوظ ہو جائیں گے۔ جو سنتوں کا پابند ہے اس کے واجبات اور اس کے فرائض محفوظ ہو جائیں گے۔ ایسے ہی جب ہم اپنے آپ کو صرف حلال کمانے کا عادی بنائیں گے اور جو مشتبہ چیزیں ہیں ان سے بھی اپنے آپ کو بچائیں گے تو انشاءاللہ الرحمن حلال ہی تک ہم رہ پائیں گے۔ جو مشتبہ چیزیں ہیں، جو حرام ہے یا قریب بحرام ہے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور پھر یہاں جو رزق کا مفہوم ہے نا، رزق صرف کھانے پینے کو نہیں کہتے۔ اچھا، رزق سے اولاد بھی رزق ہے۔ اچھا، جو ہم کھانا کھا رہے ہیں وہ بھی رزق ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے ہمیں جو کچھ ملتا ہے وہ سب کا سب رزق ہے۔ اچھا، مال بھی رزق ہے، اولاد بھی رزق ہے، اسی طرح دیگر جو اشیاء، جو نعمتیں ہیں، یہ رزق ہیں۔ رزق کا مفہوم شریعت میں بہت وسیع ہے، لیکن ہم لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ جو کھانا پینا ہے نا صرف یہی رزق ہے۔ ایسا نہیں ہے، اولاد بھی رزق ہے آپ کی۔ اللہ اکبر۔ اچھا، یہاں پر عدنان بھائی ایک دو باتیں جو عام طور پر ہم سوسائٹی میں دیکھتے ہیں نا، وہ یوں نظر آتا ہے بعض اوقات بعض یعنی اس طرح کے بے باک بھی ہوتے ہیں جو سننے میں آتا ہے کہا جی حرام کی لذت ہی بڑی ہے، تو کیا اس میں زیادہ لذت ہوتی ہے کیا؟ شاہ صاحب یہ تو اللہ کی پناہ، دیکھیں جب بندے کا مزاج خراب ہو جاتا ہے نا تو پھر اس کو جو صحیح چیزیں ہوتی ہیں نا
ان کا بھی جو ٹیسٹ اور مزہ ہوتا ہے نا وہ خراب ہو چکا ہوتا ہے. یعنی ایک ہے انسان کو فطرت سلیمہ پر پیدا کیا گیا ہے. جب کسی کی فطرت مسخ ہو جاتی ہے نا, یعنی وہ گناہوں کی وجہ سے اپنے منہ کا ذائقہ جب بگاڑ لیتا ہے, بندہ مومن کو تو نیکیوں میں لذت آنی چاہیے نا, اگر اس کو گناہوں میں لذت آ رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو فطرت سلیمہ تھی اس کو اس نے بگاڑ لیا ہے گناہوں کی وجہ سے. کسی بندے کو اگر بخار ہو جائے, منہ کا ذائقہ اس کا کڑوا ہو جاتا ہے تو اسے میٹھی چیزیں بھی کڑوی لگنے لگتی ہیں. اس میں چیزوں کا قصور نہیں ہے, اس میں وہ جو بیماری کی کیفیت تھی اس نے اس بندے کو اس حال پر, اس سٹیج پر پہنچا دیا ہے کہ جو چیزوں کا اصل ٹیسٹ تھا, جو ذائقہ تھا, وہ اس کی لذت سے یہ محروم ہو گیا ہے. اب اسے میٹھی چیزیں بھی کڑوی لگنے لگ رہی ہیں اور پھیکی چیزیں بھی اس کو جو ہے وہ تیکھی لگنے لگ رہی ہے. تو ایسے میں کیا کیا جاتا ہے؟ علاج کروایا جاتا ہے اس بندے کا. اس کو یہ نہیں کہا جاتا کہ بھائی یہ ساری کی ساری چیزیں ٹھیک ہیں لیکن اس کو صحیح نہیں لگ رہی. ایسا آدمی جس کو حرام میں معاذ اللہ لذت آ رہی ہے, اس کو چاہیے اپنے ایمان کا ایمانی ایک کیف تھا, سرور تھا جو نیکیوں میں رکھا گیا تھا, اس کو اس نے بگاڑ لیا ہے گناہ کر کر کے, اللہ کی نافرمانیاں کر کر کے. اس کو طبیب حاذق کی ضرورت ہے. یہ ڈاکٹر حکیم اس کے کام یوں, یعنی یہ والی بیماری کا علاج ڈاکٹر حکیموں کے پاس نہیں, یہ اللہ والوں کے پاس جانا پڑے گا, جن کا اپنا مزاج بھی درست ہوتا ہے اور جو ان کے پاس آتا ہے اس کا مزاج بھی وہ درست کر دیتے ہیں. محنت بہت کرنی پڑتی ہے نا, بہت محنت کرنی پڑتی ہے, مشقت ہے. حرام کی طرف جائیں گے تو جلدی ہو جائے گا, آسانی سے معاذ اللہ مل جائے گا, اور حلال کی طرف بڑھیں گے محنت بھی زیادہ کریں گے اور پھر آئے گا بھی ہاتھ میں کم. اگر محنت کی بات کی جائے تو محنت تو ہر کام میں ہے. دیکھیں حرام کمانے میں محنت کرنی پڑتی ہے. میں عرض کرتا ہوں حرام کمانے میں زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے کیونکہ یہ اصل کے خلاف ہے. جھوٹ جو ہے نا, سچ بولنے میں محنت نہیں کرنی پڑے گی کیونکہ یہ اصل ہے, یہ حقیقت ہے. اور جھوٹ جو ہے یہ حقیقت کے برخلاف ہے. جب آپ ظاہر سی بات ہے دن کو کہیں گے رات ہے تو اس کے لیے محنت ثابت کرنا پڑے گا. سارے لوگوں کو آپ کو اس بات پر لانا پڑے گا کہ تم سب بے وقوف ہو, دن نہیں ہے رات ہے. آپ حقیقت کے برخلاف جب بات کریں گے اس کے لیے بہت سارے تقاضے. پھر ایک بات ذہن میں یہ بھی رکھنی پڑے گی کہ میں نے عاطف بھائی کو بتایا ابھی دن ہے, اور کسی اور کو یہ بتایا کہ بھئی یہ فلاں کام ہے, کسی اور کو یہ بتایا کہ یہ یوں ہے. تو اس کے لیے کیا ہے, آپ کو حافظہ بھی درکار ہوگا, توجہ بھی درکار ہوگی ہر وقت. اور پھر آپ اتنی چیزیں جو ہے وہ جو حقیقت کے برخلاف جب بندہ کر لیتا ہے تو پھر ہوتا یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ خود بھول چکا ہوتا ہے. تو ہر بار کبھی ادھر جو ہے وہ کسی کو کچھ کہہ رہا ہوگا, کسی کو کچھ کہہ رہا ہوگا. کہا یہ جاتا ہے کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے اور جھوٹے آدمی کا حافظہ بھی نہیں ہوتا, اس لیے کہ وہ جب حقیقت کے برخلاف بات کر رہا ہوتا ہے تو ہر وقت اس کو اس بات کی فکر لاحق رہے گی, ٹینشن میں رہے گا بھائی ان کو کیا بات کہی تھی, اس کو کیا بات کہی. اور حقیقت پر مبنی اگر بات کی جائے اس کے اندر تکلف نہیں ہے. حلال حقیقت ہے اور حرام جو ہے یہ حقیقت کے برخلاف ہے. اس کے لیے زیادہ تگ و دو کرنی پڑے گی. بھئی 2 نمبر چیز ہو اس کو 1 نمبر ثابت کرنے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑے گی؟ بہت محنت کرنی پڑے گی. چکنی چپڑی باتیں کرنی پڑیں گی, خود سے جو ہے وہ کئی کہانی گھڑنی پڑے گی. بہت سارے لوگوں کے ذمے کچھ لگانا پڑے گا. یہ فلاں بھی لے کر گیا تھا, اس نے بڑی تعریف کی تھی, حالانکہ اس نے تو کہا تھا میں آئندہ آؤں گا ہی نہیں آپ کی دکان پر. تو جب بھی حقیقت کے برخلاف کوئی بات کی جائے گی, اور پھر شاہ صاحب جہاں تک محنت کی بات ہے نا, آپ دیکھیں کہ کھانا کوئی بھی ہو جو بن کر ہمارے سامنے آتا ہے نا وہ بہت سارے پروسیس سے گزرنے کے بعد آتا ہے اور بہت ساری محنت کے بعد آتا ہے. آپ دیکھیں جب کسان فصل کو اگاتا ہے, بلکہ اس کو اور قریب کر لیں, کھانا اگر آپ کے سامنے رکھا ہو اس کو کھانے میں محنت ہے یا نہیں؟ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا. حلال کے لیے بھی آپ کو لقمہ توڑ کے منہ میں ڈالنا پڑے گا, اور اگر وہ حرام ہے تب بھی ایسا نہیں کہ حرام خود سے ایسے اٹھے گا, منہ میں آئے گا اور آپ کے منہ میں چلا جائے گا اور پھر ہضم بھی ہو جائے گا. جتنی محنت آپ حرام کے لیے کر رہے ہیں اس سے کم محنت اگر حلال کے لیے کریں گے نا, اور بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کرے تو اللہ کریم ظاہر سی بات ہے حلال اس کی پسند ہے, حلال اس کی پسند ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس کی پسند کے کام ہے, جب بندہ اس میں مدد طلب کرے گا, مولا میری مدد فرما, تو اللہ کریم ظاہر سی بات ہے اس کی مدد فرمائے گا. تو حرام میں پڑنے کی بجائے حلال کی طرف آئیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی آسانی کا سوال کریں, یا اللہ مجھے رزق حلال عطا فرما اور آسان انداز میں عطا فرما. تو اس خالق مالک کے خزانے میں کون سی کمی؟ کوئی کمی نہیں. یہ بندے پر ہے. دیکھیں
ہم لوگ اس اعتبار سے مسلمان الحمدللہ رب العالمین بڑے مضبوط ہیں کہ اللہ کریم نے جس بندے کے لیے جو لکھ دیا نا وہی ملے گا، ملے گا، وہی رزق وہی ملے گا جو اللہ کریم نے لکھ دیا ہے۔ اب حصول کا ذریعہ کیا ہے؟ کوئی آدمی حرام ذریعے سے اس کو حاصل کر رہا ہے، کوئی حلال ذریعے سے حاصل کر رہا ہے، ملے گا اتنا ہی جتنا اللہ کریم نے لکھ دیا ہے۔ تو کیا ہی اچھا ہو جس میں رب کی رضا ہے اس طریقے کو اختیار کیا جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ رزق بھی عطا فرمائے گا، اور پھر جب وہ حلال اور طیب ہوگا تو پھر حلال طیب کے اپنے اثرات ہوتے ہیں، پھر وہ کھانے کے بعد جو ہے نا وہ دل کے اندر رقت بھی پیدا ہوگی، آنکھیں آنسو بہانے کا شرف بھی پائیں گی، اسی طرح جو ہے نا وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانے کا جو شرف ہے وہ بھی پائے گا، پھر عبادت کے لیے جسم جو ہے وہ تیار بھی ہوگا، جھکے گا بھی۔ لیکن جو حرام ہے وہ تو سرکشی لے کر آتا ہے، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے بندے کو دور کر دیتا ہے۔ تو حلال کے اپنے اثرات ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک شخص جو ہے وہ حلال کماتا ہے اور مال جمع کرتا ہے، نفقہ اس کے پاس جو جمع ہو جاتا ہے، پھر وہ حج کے لیے جو ہے سواری خریدتا ہے، نفقہ جمع کرتا ہے، پھر وہ ارشاد فرمایا کہ جب لبیک کہتا ہے اللہم لبیک تو منادی یہ ندا کہتا ہے کہ تیرا لبیک کہنا بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، تیرا حج بھی مقبول ہے، اس لیے کہ تیرا نان و نفقہ، تیرا کھانا پینا، تیری سواری، یہ سب کا سب حلال اور طیب پر مشتمل ہے، اس لیے اللہ کریم تیرے حج کو بھی قبول فرمائے گا، تیرے سفر کو بھی قبول فرمائے گا۔ فرمایا جب کوئی شخص حرام سے یہ اسباب خریدتا ہے، حج کے لیے جا رہا ہے، احرام باندھا ہوا ہے، اس نے سواری کے پر سوار ہے، اب وہ کہتا ہے لبیک، تو منادی ندا دیتا ہے۔ طبرانی شریف کے اندر حدیث پاک ہے، امام طبرانی نے اس کو ذکر فرمایا منادی یہ ندا دیتا ہے نہ تیری لبیک قبول ہے، حج قبول ہے، اس لیے کہ تیرا نان و نفقہ تو نے جس چیز سے خریدا ہے، تیری سواری بھی حرام سے خریدی گئی ہے، اور تیرا جو جسم ہے وہ بھی حرام سے پرورش پایا ہے، اور جو مال اسباب تو ساتھ لے کر جا رہا ہے وہ بھی حرام پر مشتمل ہے۔ تو حلال کی اپنی برکتیں ہیں، اگر مشقت لگے بھی تو بندے کو چاہیے اس میں اپنے آپ کو یوں جو ہے نا وہ حرام کی طرف نہ لے کر جائے، بلکہ افضل الاعمال احمذها، افضل عمل ہوتا ہے اس میں مشقت زیادہ ہوتی ہے، اس پر نظر رکھے گا تو اس پر اجر و ثواب بھی زیادہ ہے انشاءاللہ۔ تجھ کو مل جائے گا جو قسمت میں، تجھ کو مل جائے جو قسمت میں، تیری رزق حلال رکھا ہے، تیری رزق حلال رکھا ہے، تیری رزق حلال رکھا ہے۔ عاشق مال اس میں سوچا خیر، عاشق مال اس میں سوچا خیر، کیا اور جو کمال رکھا ہے اس جہاں کے کمال میں بے شک، اس جہاں کے کمال میں بے شک ایک نہ ایک دن زوال رکھا ہے، ایک نہ ایک دن زوال رکھا ہے، اور مال کی قسمت کرو اس میں، مال کی قسمت کرو اس میں، تو جہاں کا وبال رکھا ہے، تو جہاں کا وبال رکھا ہے، تو جہاں کا وبال رکھا ہے۔ تجھ کو مل جائے گا جو قسمت میں، تجھ کو مل جائے گا
جو قسمت میں تیری رزق حلال رکھا ہے، تیری رزق حلال رکھا ہے، تیری رزق حلال رکھا۔ کیا بات ہے جی آپ کی عدنان بھائی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ عاطف بھائی، ہوتا یوں ہے کہ ہم بسا اوقات کوئی عمل سوچتے ہیں نا کسی چیز کے بارے میں، کسی کام کے کرنے کے بارے میں، تو جب تک اس کی افادیت، اس کی اہمیت، اس کے فائدے، اس کے نقصانات جب تک ہمارے سامنے نہیں ہوتے نا، تو بسا اوقات شاید یوں دل بھی نہیں لگتا۔ ہم نے کچھ تو رزق حلال کے حوالے سے، رزق اور رزق بھی وہ جو حلال ہو، طیب ہو، اس کے حوالے سے ہم نے شریعت مطہرہ کی روشنی میں سنا ہے۔ مزید کچھ ایسے فوائد بیان کیے جائیں رزق حلال کے، تاکہ مزید ہمارے جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں، اللہ نہ کرے کوئی ایسا ہو کہ جو حرام کی طرف بڑھتا ہو یا حرام کماتا ہو، اس کا یہ تو ذہن بنے کہ مجھے رزق حلال کمانا چاہیے، اور پھر جو رزق حرام ہے اس کے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، حلال رزق کے فوائد اور حرام رزق کے نقصانات۔ شاہ صاحب، ہماری اچھی خاصی گفتگو ہو چکی ہے، جیسے قبلہ شاہ صاحب نے بھی قرآن کریم کی آیات بھی پڑھی اور اس پر حدیث طیبہ آپ بھی بیان کی کہ رزق حلال کمانا یہ عبادت بھی ہے۔ یعنی یوں سمجھیے کہ ہم نے عبادت کا مفہوم کیا سمجھا ہے، نماز پڑھ لیں گے، روزہ رکھیں گے، تلاوت قرآن کریں گے، ذکر اذکار کریں گے، یہ چیزیں عبادات ہیں۔ مگر یوں سمجھیے کہ فرائض ادا کرنے کے بعد بہترین عبادت جس کو کہا گیا وہ رزق حلال کمانا ہے، کہ جب رزق حلال ہوگا تو عبادت میں دل بھی لگے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنے میں بھی آسانی ہوگی جب بندہ رزق حلال کمائے گا۔ حدیث پاک میں عرض کرتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کا کفارہ نہ نماز ہے، نہ صدقہ ہے، نہ حج ہے، اور ان کا کفارہ کیا ہے؟ فرمایا ان کا کفارہ طلب رزق میں تکلیف اور پریشانی برداشت کرنا ہے۔ یہ طبرانی شریف کی حدیث پاک ہے۔ یعنی کتنی خوبصورت بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ بعض گناہ ایسے ہیں کہ جن کا کفارہ نہ نماز ہے، نہ صدقہ ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، بلکہ ان گناہوں کا کفارہ کیا ہے کہ بندہ رزق حلال میں جو تکلیف برداشت کرتا ہے، طلب کرنے میں جو اسے آزمائش آتی ہے، وہ آزمائش ان گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ اللہ۔ اور پھر دوسرے حدیث پاک میں بیان کیا گیا کہ تمہاری بہترین کمائی وہ ہے جو تم نے اپنے ہاتھ سے کمائی ہو۔ اب جو ہم نے ابھی جو اتنی گفتگو کی ہے، جو حلال اور طیب کی بات ہوئی ہے، کہ حلال تو یہ ہے کہ وہ فی نفسی چیز حلال ہے، اور طیب یہ کہ وہ ذریعہ اس کو حاصل کرنے کا بھی جو ہے وہ حلال ہو، اور جو اس میں جتنی بھی چیز سے شامل ہیں کوئی ایسی نہ ہو جو اللہ کی نافرمانی والی ہو۔ تو اسی طرح حلال اور طیب رزق جب بندہ حاصل کرتا ہے تو فرمایا یہ تمہارے لیے بہترین کمائی ہے اور تمہارے ہاتھ کا کمایا ہوا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت ساری جگہوں پر، دیکھیں دنیا ترقی کر رہی ہے نا، ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بھائی ترقی کس چیز کا نام ہے، مینرز جو ہے وہ ہر سائنس بھی ترقی کر رہی ہے، تو کچھ مینرز جو ہے وہ معاشرتی بیان کیے جاتے ہیں، چیزوں کو بیان کیا جاتا ہے۔ ان میں سے اہم چیز کیا آتی ہے کہ صفائی اور سلیقے کا خیال رکھا جائے، چیزوں کو جو ہے وہ صاف ستھرا رکھا جائے۔ تو اگر دین اسلام کو ہم دیکھتے ہیں، اسلام نے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں، ان تعلیمات کو اگر ہم پڑھیں تو ہمیں اس میں جو بنیادی چیز نظر آتی ہے جس میں فرمایا گیا کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ اب صفائی کس چیز میں ہے؟ ایک تو بندے کی ظاہری بدن جو ہے، ظاہری نظافت کی بات ہے، ایک ہے باطن کی نظافت، باطن کی پاکیزگی، اور باطن کی پاکیزگی بغیر رزق حلال کے آ نہیں سکتی۔ یہ بات تو یقینی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احیاء العلوم میں ایک بات لکھی ہے، اور واقعتاً مدنی چینل کے ناظرین وہ بات بڑی قابل غور ہے اور ڈرا دینے والی ہے۔ فرمایا کسی جسم کے جہنم میں جانے کے لیے کہ وہ جسم جو ہے وہ حرام مال سے پلا ہوا، فرمایا جو حرام مال سے جسم پلا ہے اور توانا ہوا ہے، فربا ہوا ہے، وہ جسم جنت میں نہیں جا سکتا، اس پر جنت حرام کر دی گئی۔ یعنی یوں اتنے سخت جملے جو ہے وہ ارشاد فرمائے گئے رزق حرام کے لیے۔ اور حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا، اچھا بعض اوقات شاہ صاحب یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم رزق حلال کمانے کی سوچتے تو ہیں جی، یہ بھائی میں حلال طریقے سے کماؤں گا، جیسے بھی ابتداً آپ نے بھی عدنان بھائی سے سوال کیا کہ رزق حلال کمانے جائیں گے تو محنت زیادہ کرنی پڑے گی لیکن ملے گا کم، اور اگر ہم حرام طریقہ کمائیں گے تو وہ زیادہ مال دکھنے میں آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ یاد رکھیے حرام جتنا بھی کماتے ہیں نا،
اس میں برکت نہیں ہوتی، برکت نہیں ہوتی. اور رزق حلال اگر آپ تھوڑا سا بھی کماتے ہیں نا، اگر مثال کے طور پر آپ کہیں جاب کرتے ہیں، آپ اپنا پورا وقت دیتے ہیں، جو کرائیٹیریا انہوں نے رکھا ہے، جو آپ کے جاب کی جو بھی شرائط ہیں، جتنی بھی SOPs ہیں، ان سب کو آپ فالو کرتے ہیں اور پورا کر رہے ہیں، اور آپ کی سیلری ہے 50,000 روپے، اور آپ وہ 50,000 میں آپ گزارا کر رہے ہیں اور بڑی مشکل سے آپ کا گزارا ہو رہا ہے. لیکن دوسری جگہ آپ اگر جانا چاہ رہے ہیں یا دوسری طرف نظر کرتے ہیں، وہاں آپ کو 50 کی جگہ 1,00,000 روپے مل رہا ہے، لیکن وہاں آپ شرعی تقاضوں کو پورا نہیں کر رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حدود و قیود رزق حلال کمانے کی بیان فرمائی ہیں، اسلام کی جو تعلیمات ہیں، آپ ان کو پورا نہیں کر رہے. تو آپ دیکھ لیں، آپ لاکھ بھی لے لیں، آپ کو پورا نہیں ہوگا. آپ نے کئی سارے آپ نے دیکھے ہوں گے کہ لاکھوں کماتے ہیں مگر وہ رونا وہی روتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن ایک 30,000 کمانے والا صبح سے لے کر شام تک بیچارہ ٹھیلے پہ جو ہے وہ ہلکی پھلکی بچوں کی چیزیں بیچنے والا یا محنت مزدوری کرنے والا، وہ صبح جاتا ہے شام کو گھر آتا ہے، لیکن وہ سکون کی نیند سوتا ہے. مگر اس کی جگہ دوسرا آدمی جس نے کسی کا حق مارا ہوتا ہے، کسی کے پیسے دبائے ہوتے ہیں، کسی کا کسی ناجائز طریقے سے مال لیا ہوتا ہے، اس کو ٹینشن نہیں ہوتی ہر وقت کہ میں اس کو رکھوں گا کیسے، اس کو سنبھالوں گا کیسے، اس کا جواب دوں گا. اور پھر 3600 اس کی پنچایتیں اس کے گلے میں پڑ جاتی ہیں، بھائی اس کو کیا جواب دینا ہے، اس کو کیا جواب دینا ہے، فلاں نوٹس مجھے مل جائے گا، اس کا نوٹس مجھے مل جائے گا. لیکن اگر بندہ اکتفا کرتا ہے کم پر اور زیادہ کثرت مال کی طرف نہیں جاتا، تو اللہ تعالیٰ کم میں ہی برکت دے دیتا ہے. اور ایک اور حدیث پاک، جو رزق حلال کمائے، ٹھیک ہے، اور حلال طریقے سے ہی کمائے، اس کے بارے میں پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا وہ جنت میں داخل ہوگا. یعنی رزق حلال کمانے والا، حلال طریقے سے مال حاصل کرنے والا، اس کے لیے جنت کی بشارت ہے. جیسے شاہ صاحب نے ابتدان کہا کہ مستجاب الدعوات وہ بندہ ہو جاتا ہے جو رزق حلال کماتا اور کھاتا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالی کی شان دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی پاک ہے اور پاکیزہ چیزوں کو پسند کرتا ہے. اب مدی چلیں کہ ناظرین آپ غور کریں، آپ ساری دن محنت کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، اور وہ صدقہ خیرات بھی کر رہے ہیں، سب کچھ بھی کر رہے ہیں، محنت بھی کر رہے ہیں، اور دور دور جا کر لوگوں کے ساتھ بھلائیاں کر رہے ہیں، سارے معاملات کر رہے ہیں، لیکن آپ نے جو کچھ کمایا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضی کے ذریعے کمایا ہے. اب یاد کہ آپ کا صدقہ و خیرات کام آئے گا، آپ کا یہ سارا کچھ کیا ہوا آپ کے کسی کام آئے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پاکیزہ لوگوں کو، پاکیزہ دلوں کو پسند کرتا ہے. اور دل پاکیزہ کب ہوں گے؟ جب آپ کے پیٹ میں رزق حلال جائے گا. اور رزق حلال کا پیٹ کے اندر جانا نیکی کی توفیق شاہ صاحب ملتی ہے، ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے. اچھا، یہ تو ایک اس کے دینی فوائد ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے، جنت ہے، مستجاب الدعوات بندہ ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے وہ اطاعت کی، اس کی بندگی کی، نیکیوں کی توفیق ملتی ہے. لیکن اس کے دنیاوی فوائد بھی ہیں شاہ صاحب. اور دنیاوی فوائد اس کے کیا ملتے ہیں؟ اگر بندہ تھوڑا سا غور کرے اور اس کے حلال کمانے کی کوشش کرے تو اسے پیغمبروں کی سنت کہا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر آپ زندگی دیکھیں تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رزق حلال کے ذریعے جنت کمائی، اور ان کے بارے میں فرمایا گیا افعلوا ما شئتم، اب دو تم چاہو کرو، تمہارا کوئی عمل تمہیں نقصان نہیں دے گا. اور پھر مزید جو ہے وہ کتابوں میں لکھا ہے کہ رزق حلال جب بندہ کماتا ہے تو فضول کاموں سے بچ جاتا ہے. بہت سارے جرم جو زمانے اور معاشرے کے اندر پھیلے ہوئے ہیں، ان جرموں سے انسان بچ جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ انسان جو ہے وہ لڑائی جھگڑے، بدماشیاں، ڈکیٹیاں، چوریاں اور بری صحبتوں سے انسان رزق حلال کمانے کی وجہ سے بچ جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ حلال کمانے سے انسان کے اندر سے تکبر چلا جاتا ہے. یعنی رزق حلال بندہ کماتا ہے، اس کے لیے جو محنت کرتا ہے، جو ہے وہ کوشش کرتا ہے، تو رزق حلال کے لیے اس کا محنت کرنا اس کے دل سے تکبر کو دور کر دیتا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ رزق حلال کمانا یہ غربت سے بچاتا ہے. اور بعض اوقات انسان غربت کی وجہ سے بھی رزق حرام کی طرف چلا جاتا ہے، اس پر انشاءاللہ آگے جا کے ہم گفتگو بھی کریں گے. اور جو کمائی کے لیے نکلتا ہے تو اعمال لکھنے والے فرشتے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تیری اس حرکت میں برکت دے اور تیری کمائی کو جنت کا ذخیرہ بنائے. اس دعا پر زمین و آسمان کے سارے فرشتے آمین کہتے ہیں. کیا بات ہے، یہ کتنی بڑی سعادت ہے. ویسے یعنی اگر ہم یہ غور کریں جو آپ بات فرما رہے ہیں کہ رزق حلال، اگر یہی ذہن بن جائے نا مدنی چینل کے ناظرین، جو بھی آتے بھائی کچھ فوائد، دنیاوی فوائد بھی بیان فرما رہے ہیں، اخروی فوائد بھی بیان کر رہے ہیں، اگر ہم صرف فوائد پر نظر رکھیں تو ایک تو یہ اللہ کا حکم ہے، ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے. آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو پڑھیں، صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھیں،
اہل بیت اطہار کی زندگی کو پڑھیں. یہ کون سی ہستیاں ہیں؟ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو بندوں کے لیے رہتی دنیا تک کے لیے رول ماڈل کی حیثیت رکھتی ہیں. یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کو فالو کیا جائے، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَبِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، ان میں سے کسی ایک کی پیروی کرو تو فلاح پا جاؤ گے. صحابہ کرام وہ ہستیاں، اہل بیت اطہار کی ایک تعداد بھی صحابہ کرام میں شامل ہے. اچھا، اب ان ہستیوں کی اقتداء کی جائے، اتباع کی جائے تو ہمارے لیے کامیابی ہے، ہمارے لیے فلاح ہے. تو یہ ہستیوں نے اپنی زندگی گزاری. آج جو میں نے عدنان بھائی کی طرف بھی سوال ایک پڑھایا تھا کہ مشکل ہے حلال کمانا، تو کیا ان ہستیوں کے لیے مشکل نہیں تھی؟ حلال اگر جس کو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ یہ مشکل ذریعہ ہے، جی محنت کرنی پڑتی ہے، لیکن آؤٹ پٹ میں کیا مل رہا ہے؟ کبھی ہم نے اس پر غور کیا؟ آپ زندگی میں، آپ معاشرے میں کتنی بہترین زندگی گزار رہے ہیں، آپ عزت کی زندگی گزار رہے ہیں. آپ کے اوپر یہ لیبل نہیں لگا ہوا کہ یہ سود خور ہے، آپ کے اوپر یہ ٹیگ نہیں لگا ہوا کہ یہ چور ہے، آپ کے اوپر یہ ٹیگ نہیں لگا ہوا کہ یہ ڈکیت ہے، یہ بھتے خور ہے. اس طرح کے ٹیگ نہیں لگے ہوئے ہیں، بلکہ آپ کے بارے میں لوگوں کا کانسیپٹ کیا ہے، آپ کے بارے میں لوگوں کا ذہن کیا ہے کہ یہ بندہ وہ ہے کہ جو ہر مشکل حال میں بھی نا حلال کماتا ہے. کبھی آپ دیکھیں، مجھے نا ایک بڑا اچھا لگا، سلمان بھائی نے ایک پروگرام کیا تھا، زندگی پروگرام. اس میں یہ جو کان میں کام کرنے والے افراد ہیں، کبھی آپ ان افراد کی زندگی کو دیکھیں. یقین کریں مدنی چینل کے ناظرین، آپ کبھی ان کی زندگی کو پڑھیں، آپ کو پتا چلے گا کہ سلمان بھائی نے کہا میں تو پتہ نہیں 34-35-100 فٹ یا کتنی وہ گہرائی تھی، 1000 میں تھی یا کیا، یعنی بہت گہری وہ سرنگ تھی، اس میں جانا تھا. اور وہاں سے وہ جو محنت مزدوری کرتے ہیں ان کی ایک ریکارڈنگ کرنی تھی. کہا کہ آدھے راستے سے ہم نے کہا جی واپس لو، ہم جا نہیں سکے. اور وہ افراد وہ نیچے جا کے رزق حلال کما رہے ہیں، رزق. اچھا وہ افراد، اچھا پھر جب پوچھا گیا تو بسا اوقات آپ کی معلومات میں ہوگا نا، ان میں کتنے افراد وہ ہوں گے، کبھی اللہ نہ کرے کہ یہ حادثے میں کتنے شکار ہوئے ہوں گے، یعنی وہ گر جاتی ہے، دب جاتے ہیں، وہیں پر بیچاروں کا انتقال ہو جاتا ہے، لیکن رزق حلال کما رہے ہیں. اچھا پھر ایک بہت بڑی تعداد وہ کہ اس محنت اور مزدوری کے ساتھ جو حلال بھی کما رہے ہیں. رمضان میں آپ دیکھیں ایک بہت بڑی تعداد ہے وہ روزہ بھی رکھے گی، محنت مزدوری بھی کر رہے ہیں. اور یوں کہیں کہ ایک عام بندہ عام دن میں یوں کہیں ہم جیسا بندہ محنت نہ کر سکے، وہ کام نہ کر سکے، لیکن وہ اس عالم میں کام بھی کر رہے ہیں، روزہ بھی رکھ لیں. کیوں یہ ہے؟ جب دل اس بات کی گواہی دے گا نا، جب دل اس بات پر آ جائے گا، جب دل اس بات پر مان لے گا کہ اسی میں میری فلاح ہے، اسی میں میری کامیابی ہے، اس حلال میں ہی مجھے جنت ملے گی، اس حلال میں ہی مجھے برکت ملے گی، اس حلال میں ہی میری اولاد میری اطاعت کرے گی، فرما بردار بنے گی، اس حلال میں ہی میری معاشرے میں عزت ہوگی. کتنی عزت کی نظروں سے دیکھا آج ہم جن کا ذکر ہم کر رہے ہیں، محنت اور مزدوری کرنے والوں کا، جو اس طرح مشقت کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں لیکن حلال کماتے ہیں. آج ہم انہیں عزت کے لفظوں سے یاد کر رہے ہیں نا. تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ رزق حلال. ہاں اب ہم عافیت کا سوال ضرور کریں گے کہ جو ذرائع ہیں ہمارے پاس، ہم بسا اوقات اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ ہم اتنی محنت کر سکیں، لیکن اللہ پاک سے ہم عافیت تو مانگ سکتے ہیں نا. مالک عافیت عطا فرما دے، رحمت کی نظر فرما دے، آسان ذرائع عطا فرما دے. رزق حلال کمانے کے لیے آسان جو ذرائع ہیں ان کو اپنا لیا جائے. جب ہم یہ ذرائع اپنائیں گے اللہ رحمت فرمائے گا، عافیت شامل فرمائے گا. تو آپ دیکھیں کہ پھر انشاءاللہ رزق حلال بھی ہوگا، عافیت بھی ہوگی، دنیا میں بھی بھلائی ملے گی، انشاءاللہ آخرت میں بھی ہمیں بھلائی ملے گی. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. کیا سب ذہن بنانے کی بھی بات ہوتی ہے؟ اگر کسی آسان کام کو بھی بندہ یہ ذہن بنا لے نا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، تو وہ مشکل بن جایا کرتی ہے اس بندے کے لیے. اور اگر کسی مشکل کام کو بھی آسان بنا، آپ دیکھیں لوگوں کے مختلف شوق ہوتے ہیں. پہاڑوں کی چوٹیاں سر کرنا شوق ہے، اور یہ لوگ ارے کچھ مشکل ہی نہیں ہے جی، آسان ہے. انہوں نے کیا اپنا ایک مقصد بنا لیا ہے کہ میں نے یہ K2 کو سر کرنا ہے، ماؤنٹ ایورسٹ کو سر کرنا ہے، اور لوگ نکلتے ہیں. اور یہ مطلب جس بندے کا یہ نہیں ہے ویژن، ذہن نہیں ہوتا، اس کے لیے بہت مشکل ہے یہ. لیکن جنہوں نے اپنا مقصد بنا لیا ہے، جنہوں نے اس کو یہ مشکل نہیں ہے آسان ہے، تو پھر وہ جس کام میں لگ جاتے ہیں پھر آسانیاں ہو بھی جاتی ہیں. تو بات یہ ہے کہ جب بندہ پہلے سے ہی اپنا ذہن بنا لے گا. اور پھر دوسری بات یہ ہے
جنت جو ہے نا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو اس کے بارے میں ارشاد فرمایا، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشقتوں اور مشکلات سے ڈھانپا ہوا ہے جی۔ وہ جو مشہور حدیث پاک ہے، جناب سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دوزخ کو دیکھا، کہا یا اللہ اس کے تو عذابات اتنے ہیں، اس کی طرف کون آئے گا؟ اور جب اس کو خواہشات نفسانی سے ڈھانپ دیا گیا تو اب ہر بندہ اس کی طرف لپک رہا ہے، اب وہاں سے بچنا بڑا مشکل ہوا۔ اور جنت کی جو نعمتیں ہیں ان کو دیکھ کر کہا یا اللہ یہ جو اتنی نعمتیں ہیں، اتنا تیرا فضل ہے، کرم ہے، اس سے کون بندہ محروم رہے گا؟ ہر بندہ اس کی طرف جو ہے وہ بڑھے گا، لیکن پھر اس کو کس سے؟ مشکلات سے ڈھانپ دیا گیا۔ تو بھئی یہ جو ذہن بن رہا ہے نا کہ مشکل ہے، مشکل ہے، جنت کا رستہ مشکل ہے۔ جہنم میں جانا، چھلانگ مارے بندہ جہنم کے اندر، وہ کسی آدمی کو قتل کر دیا، گیا جہنم میں۔ اور کوئی اس طرح کے جو کام ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ کو ناراض کرنے والے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کے غضب کو ابھارنے والے ہیں، تو یہ بعض اوقات جو ہے وہ اس کے اندر وقت نہیں لگتا، لیکن جو سزا ہے وہ کتنی ہے؟ بعض اوقات نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے، اور بعض اوقات طویل ترین عرصہ جو ہے وہ ہے۔ اور اس کے مقابلے میں دنیا کی مشقت، دنیا کا جو معاملہ ہے نا وہ ختم ہو جانے والا ہے۔ یہاں کی مشقت کتنی ہے؟ چند لمحوں کی ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر وقت آپ نے جو ہے وہ مشقت اٹھاتے رہنا ہے، لیکن ہاں ذہن بنا لیں گے کہ حلال کا حصول اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب علیہ السلام کی رضا ہے، اور اس میں اگرچہ مجھے مشقت کا سامنا ہے لیکن یہ مشقت ختم ہو جانے والی ہے، رب کی رضا باقی رہنے والی ہے، اور ثواب جو ہے، اجر وہ باقی رہنے والا ہے۔ جب ذہن یوں بنائیں گے تو یہ جو دنیاوی چند لمحوں کی کچھ دیر کی جو مشقت ہے اس کا احساس بھی نہیں رہے گا، اور جو ثواب کی لذت ہے، جو رب کی رضا کی جو لذت ہے، وہ انشاءاللہ الرحمن اس مشقت کو کم کر دے گی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے جو مشقتیں اٹھائی ہیں رزق حلال میں، دیگر جو بزرگان دین ہیں، آپ دیکھیں ہم تو یہ بات کہنا بہت آسان ہے کہ یہ مشکل ہے، کچھ مشکل نہیں۔ صحیح عرض کروں، مشقتیں عبادت کے اندر ان لوگوں نے اٹھائی، حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی، آپ دیکھیں رزق حلال کے حصول کے لیے دکان پہ جا رہے ہیں، اس سے پہلے 400 رکعت نوافل پڑھ رہے ہیں۔ وہ نہیں کہتے تھے کہ رزق حلال بہت مشکل ہے، ان کے نزدیک کیا تھا؟ اس میں رب کی رضا ہے، عبادت بھی ہے، ساتھ میں رزق حلال بھی ہے۔ تو اپنا ذہن یہ بنائیں کہ اس میں میرے رب کی رضا ہے، اگرچہ یہ مجھے مشکل لگے لیکن میں نے یہی کام کرنا ہے، اس لیے کہ میں اپنے رب کا بندہ ہوں، شیطان کا بندہ نہیں ہوں، اسے راضی نہیں کروں گا بلکہ رحمان کو راضی کروں گا۔ کیا بات آمین آمین آمین۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پاس آپ کے لیے ایک پیکیج ہے، آئیے پیکیج دیکھتے ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں حضرت لقمان حکیم رحمت اللہ تعالی علیہ کے تعلق سے کچھ آیتیں بیان فرمائی ہیں، جہاں حضرت لقمان رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ لقمان کے اندر یہ اپنے بیٹے کو نصیحتیں فرمائی تھی، ان نصیحتوں کا وہاں پر ذکر ہے۔ میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ سورہ لقمان کو آپ پڑھیں، آیت نمبر 13،
13 یہ آپ سورہ لقمان میں پڑھ لیں. آیت نمبر 17 یہ آپ سورہ لقمان میں پڑھ لیں. آیت نمبر 18 آپ سورہ لقمان میں پڑھیں. سورہ لقمان یہ قرآن کریم کی جو پارہ ہے، پارہ نمبر 21 میں سورہ لقمان ہے. حضرت لقمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جو اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی، نیکی کی دعوت دی، جو تربیت کی ہے نا، اللہ پاک نے اسے قرآن کریم میں بیان فرما دیا کہ لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی. اب یہ نصیحتوں کو اگر ہم غور سے پڑھیں گے نا، یہ بہت سارا نصاب ہے، کیریکولم ہے پیرنٹنگ کے لیے. بھائی باپ بن گیا تو باپ کیا؟ باپ بن گیا کماؤ، ایک اور بیٹا پیدا اور کماؤ، تیسرا بچہ اور کماؤ، بیٹی بڑی ہو گئی اور کماؤ، اب اس کی سکول اور کماؤ، اب اس کے دیگر چیزیں اور کماؤ. باپ کا کام ایک ہی ہے، اور کماؤ اور کماؤ اور کماؤ اور کماؤ. بچہ بڑھتا گیا، بچے زیادہ ہوتے گئے، آپ نے اپنے ارننگ کو ٹائم مزید دینا شروع کر دیا، اور کماؤ اور کماؤ اور کماؤ اور کماؤ. لیکن بچوں کی تربیت اور زیادہ کماؤ، زیادہ کمانے کے بعد بھی گھر نہیں چل رہا. اب بچوں کی ماں کو کہا اب آپ بھی کماؤ، آپ بھی جاؤ، آپ بھی جاب کر لو، آپ بھی کوئی سروس کر لو، آپ بھی کچھ ورکنگ کر لو تاکہ مل کے گھر چلا سکیں. ایم آئی رائٹ اور رانگ؟ میں 100% پر نہیں بات کر رہا، لیکن جو اس وقت ہماری گراؤنڈ ریئلٹی ہے اس میں موسٹلی یہ ایشوز ہیں یا نہیں ہے. مطلب اگر میں غلط کہہ رہا تو بھی میں تھوڑا موضوع بدل دوں. آپ کو لگتا ہے کہ ایسی چیزیں ہو رہی ہیں؟ رائٹ. اس وقت ہم ایک ہی پیش پر ہیں، ہم جو بات کر رہے ہیں سمجھ رہے ہیں یہ ہے. اب ایسی صورتحال کے اندر جو ایشوز بچوں کے ہم سوچ رہے ہوتے ہیں، جیسے ہم آتے ہیں یا ہمارے جیسے دوسرے لوگ آتے ہیں تو ہم ان سے دعائیں کرواتے ہیں، ان سے کچھ حل پوچھتے ہیں، یار کیا کریں بتائیے. تو اب وہ حل مل بھی جائے تو لیکن اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جو پیرنٹس کو ٹائم دینا پڑے گا اپنی اولاد کے لیے، وہ کہاں سے لائیں؟ والد اپنی بچوں کو جو نصیحت کرتے ہیں، جو اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں، میں ان میں سے چند چیزیں حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اب اس کا خلاصہ سنیے، ٹھیک ہے؟ اس کا تھوڑا خلاصہ سنیے. آپ فرماتے ہیں حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے سے کیا فرما رہے ہیں. اب وہ کیسی نصیحتیں تھی جسے اللہ پاک نے قرآن کریم میں بیان فرمایا. حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے سے فرماتے ہیں کسی شے یا شخص کو اللہ کا شریک نہ قرار دینا. توحید کا درس دیا اور شرک سے بچنے کا فرمایا. ٹھیک ہے؟ کسی شے یا شخص کو اللہ کا شریک نہ قرار دینا. بے شک شرک یقیناً بڑا ظلم ہے. پھر فرمایا اور چھوٹی سی چھوٹی برائی سے بھی بچنا. چھوٹی سے چھوٹی برائی سے بھی بچنا، کیونکہ برائی اگر رائے کے دانے جیسی چھوٹی سی بھی ہوگی نا، وہ کسی چٹان، آسمان، زمین، غار میں کہیں بھی ہو، اسے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندے کے سامنے لے آئے گا. اب فرمایا نماز قائم رکھنا، اچھائی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا اور مصیبت تک صبر کرنا. باپ کی بیٹے کو نصیحت سن رہے ہیں آپ؟ بے شک یہ بہت ہمت والے کاموں میں سے ہے. یوں ہی اب مزید نصیحتیں سنیے. یہ قرآن کریم کی چند آیات میں نے کہی نا، سمجھے اس کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں. مزید فرمایا یوں ہی مغرورانہ یعنی مغرور اور متکبر رویہ اختیار نہ کرنا، تکبر نہ کرنا، مغرور نہ ہونا. لوگوں سے منہ ٹیڑھا کر کے بات نہ کریں، منہ بگاڑ لیتے ہیں تو یوں منہ بگاڑ کر کسی سے یا منہ ٹیڑھا کر کے بات نہیں کرنا. چیخ کر چلا کر بولنے کے بجائے مناسب آواز میں کلام کرنا. فرمایا کیونکہ چیخنے کی آواز بری آواز ہے، سب سے بری گدھے کی آواز ہے جو چیخ چیخ کر رینگتا ہے. یہ فرمایا. اب آگے نصیحت کرتے ہوئے حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں، میں نے کہا نا میں خلاصتاً ایک ساری چیزیں بیان کر رہا ہوں. اپنے چلنے میں درمیانی چال سے چلنا، یعنی چلنا کیسے ہے اس کی تربیت کی جا رہی ہے اولاد کی. اکڑ کر نہ چلنا.
کیونکہ اللہ پاک کو اکڑنے والا، تکبر کرنے والا بندہ پسند نہیں۔ اس پر مزید غور کریں کہ اولاد کی زندگی کو سنوارنے کے لیے کیا انداز ہونا چاہیے ایک والد کا۔ ماں سوچے کیا انداز ہونا چاہیے والدین کا، اولاد کو لے کر بیٹھنا، اولاد کو سمجھانا، اولاد کی تربیت کرنا۔ میں اس پر آپ سے گفتگو کر رہا ہوں۔ نمبر 1، عقائد کی تعلیم، پختگی استقامت پر توجہ دلانا کہ اللہ ایک ہے، اللہ ہے اور ایک ہی ہے۔ کیا سکھانا ہوتا ہے؟ اللہ ہے اور ایک ہی ہے، ورنہ اللہ نہ کرے یہ کسی کی بات سنے گا خدا نہ خواستہ اور اللہ کا ہی انکار نہ کر بیٹھے، یہ توحید کا درس دے، توحید کی بات بتائے۔ آپ کو سوشل میڈیا پر ہمارے جو دعوت اسلامی کے جو ویڈیوز ہوتی ہیں اس میں بھی آپ کو الحمدللہ یہ مل جائے گا۔ آپ ویڈیو بھیج دیں، بیٹا یہ سن لو، یہ شرک کی تعریف ہو، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے اور یہ شرک نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور جو شرک نہیں ہے اسے شرک کیوں کہا جائے گا؟ جو شرک ہے اسے ڈیفینیٹلی بچا جائے گا۔ اس کے ساتھ آپ نے عقائد کے ساتھ، اعتقاد کے ساتھ، نظریات کے ساتھ اپنے بچے کی تربیت فرمائی، بیٹے کو عبادات کی طرف کہ نماز قائم کر، نماز کے تعلق سے نماز کا عادی بنایا گیا، ظاہری اور باطنی بیماریوں سے ظاہری باطنی آداب سکھائے گئے، تربیت اس طرح کی گئی، تکبر، غرور، اخلاقیات کہ کسی سے بات کہتے وہ ٹیرا مت کر، پھر دیکھیں معاملہ چلنا کیسے ہے، بات کرنی کیسے ہے، یہ ساری باتیں جو حضرت لقمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جو اپنے بیٹے کو سکھائی ہیں، میں یہاں پر آپ کو اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ یہ چیزیں ہم نے سمجھنی ہیں۔ ہم جب تک یہ چیزیں سمجھیں گے نہیں، ہم بچے کو سمجھائیں گے کیسے؟ اقیم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم رکھ، یہ ہمیں بتانا ہے کہ نماز قائم کیسے کی جائے گی، نماز سیکھے کہاں سے، وضو سیکھے کہاں سے، غسل سیکھے کہاں سے، بیٹی نماز کہاں سے سیکھے گی، بیٹی طہارت کے مسائل کہاں سے سیکھے گی، بیٹا طہارت کے مسائل کہاں سے سیکھے گا، بیٹی اور بیٹا پاکی ناپاکی کے مسائل کہاں سے سیکھے گا، یا بیٹی کہاں سے سیکھے گی؟ بات میری سمجھ رہے ہیں؟ ماں کا کام ہے اپنی بیٹی کی تربیت کرے، باپ کا کام ہے اپنے بیٹے کی تربیت کرے، لیکن ہماری اس طرف توجہ ہے کتنی نہیں ہے، اس کا فیصلہ آپ خود کر لیجئے گا۔ اللہ پاک ہمیں ان پیاری پیاری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا ٹاپک مدنی چینل کے ناظرین ہمارا رزق ہے، رزق کے حوالے سے ہماری مبلغین سے گفتگو چل رہی ہے۔ شاہ صاحب کی طرف بڑھوں گا۔ شاہ صاحب، لقمہ حرام، چونکہ کچھ حلال کی گفتگو، یہ حرام، میں چاہوں گا کہ لقمہ حرام کی جو نحوست بندے پر طاری ہوتی ہے، اس حوالے سے آپ کچھ ارشاد فرمائیں۔ شاہ صاحب، مکاشفۃ القلوم ہے، اس میں لکھا ہے کہ جب بندے کے پیٹ میں نا لقمہ حرام داخل ہو جاتا ہے تو اس لقمہ حرام کے داخل ہونے کی وجہ سے زمین و آسمان کے تمام فرشتے اس بندے پر لعنت کر رہے ہوتے ہیں، اور یہاں تک کہ اگر یہی لقمہ حرام اس کے پیٹ میں رہے نا تو پھر اس بندے کی اگر اسی حالت میں موت آ جاتی ہے تو فرمایا گیا کہ یہ بندہ داخل جہنم ہوگا۔ لقمہ حرام کی اتنی بڑی نحوست ہے، جیسے ابھی عدنان بھائی سے بھی ہم نے سنا تھا کہ لقمہ حرام کی وجہ سے اس کی کوئی عبادت، یعنی حج جیسی اگر وہ عبادت کر رہا ہے تو وہاں سے لا لبیک کا فرمان آ جائے گا کہ اس کے لیے کوئی لبیک نہیں۔ تو اب یہاں پر بھی کہا گیا کہ اگر یہ شخص لقمہ حرام کھا رہا ہے، اگر یہ شخص لقمہ حرام اپنے پیٹ میں داخل کر رہا ہے تو اس کی کوئی عبادت ہی قبول نہیں ہوگی، کیونکہ اس میں وہ نحوست آ رہی ہے کہ فرمایا اگر اسی حالت میں وہ مر جاتا ہے تو یہ داخل جہنم ہوگا۔ اب یہاں ایک اور میں بات کہنا چاہتا ہوں نا کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے، بندہ کہتا ہے کہ یہ حرام کاروبار اگر میں چھوڑ دوں گا تو میرا کیا ہوگا، میں حرام یہ جو کام کر رہا ہوں یہ اگر میں چھوڑ دوں گا تو میرا کیا ہوگا۔ میں آپ کے سامنے نا ایک بہت بڑے ولی اللہ کی ایک بات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حبیب عجمی رحمت اللہ علیہ، یہ ان کا کاروبار جو ہوتا تھا وہ توبہ کرنے سے پہلے سود کا کاروبار ہوتا تھا، سود اس کا کاروبار انہوں نے ختم کر دیا۔ اب جب ختم کر دیا نا تو انہوں نے اللہ پاک کی بارگاہ میں لو لگا لی۔ وہ کس طرح کہ وہ دن رات عبادت میں مصروف ہو گئے۔ جب عبادت میں مصروف ہو گئے تو اب وہ جو ٹھاٹ باٹ ان کی پہلے تھی، وہ جو ان کا سارا معاملات پہلے تھے وہ اب ختم ہو گئے۔ اب جب ختم ہوئے تو یہاں تک کہ کھانے پینے کے معاملات بھی کمزور پڑ گئے۔
ایک دن ان کی زوجہ محترمہ نے ان سے عرض کی کہ علیجہ اب کیا ہوگا، کھانا پینا تو کم ہے، ہمارے پاس کیا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا چلو ایسا کرتے ہیں، تنگ دستی اور فقر و فاقہ کی انہوں نے شکایت کی. تو انہوں نے کہا کہ میں جاتا ہوں ایسا کہ آپ فکر نہ کریں، میں صبح مزدوری کے لیے چلا جاتا ہوں. صبح مزدوری کے لیے جب نکلتے ہیں، مزدوری کیا تھی؟ یہ اللہ پاک کی بارگاہ میں آ کر نوافل ادا کرنا شروع کر دیتے، یہ اللہ پاک کی بارگاہ میں آ کر عبادت کرنا شروع کر دیتے. رات کو گھر جاتے، پھر جب زوجہ محترمہ پوچھتی کہ بھائی کیا ہوا، تو یہ آگے سے یوں ارشاد فرماتے جس کے پاس میں کام کر رہا ہوں وہ بڑا کریم ہے نا، وہ بغیر مانگے عطا کرتا ہے، تو مجھے مانگتے ہوئے شرم آتی ہے، اس لیے میں مانگ نہیں رہا. تو پھر کہا کہ میں ایسا کرتا ہوں کہ 10 دن کے بعد میں طلب کروں گا. اب یہ 10 دن انہوں نے گزارے. 10 دن کے بعد کیا ہوتا ہے، پھر اب یہ گھر آ رہے تھے، عبادت کر کے گھر کی طرف آ رہے تھے. دل میں سوچتے ہوئے آئے کہ اب میں جاؤں گا تو گھر میں پھر سوال ہوگا، جب گھر میں سوال ہوگا تو میں کیا جواب دوں گا. ادھر یہ سوچ ہی رہے تھے تو ادھر رب کائنات نے نا ان کی اس مزدوری اس طرح عطا فرمائی کہ ان کا غیب سے بندوبست کر دیا کہ ایک شخص آتا ہے کہ وہ بوری لے کے آ جاتا ہے، اور گندم کی بوری ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بکری کا گوشت بھی آ جاتا ہے، اور جب بکری کا گوشت آتا ہے ذبح کی ہوئی بکری وہ بھی آ جاتی ہے، اور اسی طرح کچھ گھی اور شہد لے آتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ 300 درہم یہ غیبی مدد ان کے لیے آ گئی، وہ لے کر آتا ہے. اور آ کر یوں پیغام دیتا ہے کہ اپنے شوہر صاحب سے یہ کہہ دینا کہ آپ جس طرح مزدوری کر رہے ہیں نا، جس طرح محنت کر رہے ہیں، اس محنت میں اور اضافہ کریں اور برکت عطا ہو جائیں گے. کیا بات ہے. اب اس بات سے ہمارے لیے یہ درس ملا ہے کہ جب آپ کے لیے کوئی پریشانی لاحق ہو جائے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لیں. جیسے دعائیں قبول ہونے کے لیے ہم نے رزق حلال کو سنا ہے نا، اسی طرح ہم اگر پریشان ہو جاتے ہیں تو اس پریشانی کے لیے جیسے شاہ صاحب آپ نے کہا تھا نا کہ دعائیں کریں، اللہ سے عافیت کا سوال کریں، تو یوں عافیت کا بھی سوال کریں، رزق حلال کے عافیت سے کمانے کا بھی سوال کریں، اور اللہ کی بارگاہ میں جب عبادت ہم کریں گے، اللہ کی بارگاہ میں جب ہم رجوع کریں گے، انشاءاللہ حلال رزق کی برکت بھی ملے گی اور وہ ہمیں کمانے کا ذریعہ بھی آسان ہو جائے گا. یہ تو اللہ تعالیٰ کا شاہ صاحب، اللہ تعالیٰ کا جو کرم نوازی جس کو ہم ذکر کر رہے ہیں، اللہ پاک کی کرم نوازی یقیناً ہر بندے کو ملتی ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ محنت مزدوری کے لیے نکلتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، اور پھر کوئی اگر نہیں رکھتا تو پھر آپ مسجد کی طرف رخ کرتے ہیں. اس کا مطلب یوں بھی ہے کہ ہم نے دعا بھی کرنی ہے اور پھر اسباب کو بھی ہم نے اختیار کرنا ہے. جی ہاں، اسباب کو بھی اختیار کرنا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا فضل یوں بھی ملتا ہے، کرم نوازی ہوتی ہیں. وہ اللہ والے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں کسی کی توبہ اتنی پیاری ہوتی ہے، اتنی پسند ہوتی ہے کہ اللہ پاک اسے ولایت کا تاج عطا فرما دیتا ہے. اور ہمارا حسن ظن کے ولایت کے اعلیٰ منصب پر حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فائز ہیں. ہم جیسے گناہ گار بندے ہم کیا کریں؟ سب سے پہلے تو جو شاہ صاحب نے بات کی نا کہ ہم اگر کوئی مشکل کوئی پریشانی آتی ہے تو پھر ہم عمل یہ کریں کہ ہم اللہ پاک کی طرف رجوع کریں. اگر معاذ اللہ کوئی حرام کی طرف بڑا ہوا تھا تو سب سے پہلے تو یک لخت اس حرام سے اپنے آپ کو بچا لیں. حرام، حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت سے کیا ملتا ہے؟ جیسے ہی توجہ دلائی جاتی ہے آپ فوراً پیچھے پلٹتے ہیں، آپ توبہ کرتے ہیں. جن کا حق ہے ان کو ان کا حق لٹا دیتے ہیں، ان کا حق واپس کر دیتے ہیں. لیکن اب آپ خود کیا کر رہے ہیں؟ اب محنت کی طرف بھی جا رہے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں امید بھی، یقین بھی، آسرا بھی اللہ پاک کی ذات پر ہے. تو اب ہم پر بھی یہ لازم آتا ہے نا عدنان بھائی کہ ہم بھی جب اس طرح کی کیفیت ہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع بھی کرنا ہے لیکن محنت کو ہم نے چھوڑنا نہیں ہے. لیکن اگر کوئی معاذ اللہ حرام میں مبتلا ہے تو حرام کی نحوست کو بھی ذہن میں رکھے، حرام کے وبال کو بھی سامنے رکھتا ہوئے اب کیا کرے؟ وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کرے اور پھر ساتھ محنت کی طرف بھی آئے. کیا کہیں گے؟ بالکل ایسا ہی ہے شاہ صاحب، جو بندہ حرام میں پڑا ہوا ہے اس کو تو فوراً سے بیشتر جو ہے وہ اس چیز کو چھوڑ دینا چاہیے، اور جو حلال ذرائع ہیں ان کی طرف بندہ جو ہے وہ اپنے آپ کو لگائے. اور پھر بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جو صرف محض زبانی کلامی جو توبہ ہے اس سے اس کا ازالہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے جو ہے معلومات بھی کرے. جس نے حرام طریقے سے لوگوں کو
دغا دے کر جھوٹ بول کر جو پیسہ کمایا ہے تو اس کا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کو ازالہ بھی کرنا پڑتا ہے، ان لوگوں کو واپس بھی کرنا پڑتا ہے. یعنی یہ توبہ بھی یہی ہوگی کہ اس کو مال لوٹایا بھی جائے. اس توبہ کے جو تقاضے ہوتے ہیں وہ توبہ مطلب مکمل کب ہوتی ہے؟ جیسے کسی شخص نے نماز کو چھوڑ دیا ہے، قضا کر دیا ہے، تو اب اللہ کی بارگاہ میں توبہ تو کرے گا ہی، یا اللہ یہ جو مجھ سے گناہ ہوا مجھے معاف کر دے، لیکن ساتھ میں اس کا تقاضا یہ بھی ہے کہ وہ جو چھوڑی تھی اس کو ادا بھی کرے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار بھی کرے. تو یہ جب دونوں چیزیں ہوں گی، ادائیگی بھی کر لی ہے اور ساتھ میں توبہ بھی کر لی ہے، تو اب یہ توبہ کے تقاضے جو تھے وہ بھی پورے کر دیے، مکمل ہو گئی. یہاں اگر ایک بات میں مزید ایڈ کر لوں اگر آپ اجازت دیں، بسا اوقات ہوتا یہ ہے کہ معاذ اللہ کوئی حرام کی طرف بڑھ رہا ہے نا، اسے پتہ ہے یہ رشوت ہے، اسے پتہ ہے کہ یہ حرام ہے، یہ چوری کا مال ہے، یہ ہے، وہ اس امید پر کیا یہ حرام لے سکتا ہے کہ میں بعد میں توبہ کر لوں گا؟ شاہ صاحب یہ تو بہت سخت معاملہ ہوتا ہے. بعض صورتوں میں بندہ کفر میں جا پڑتا ہے کہ حرام ایسا کام جو حرام پر مشتمل ہے، اور پھر یہ کہہ رہا ہے کہ میں یہ کر لوں بعد میں توبہ کر لوں گا. معاذ اللہ. ایک لمحے کے لیے سوچے اگر اسی حرام کے دوران موت آ گئی پھر کیا بنے گا؟ اس لیے توبہ کی امید پر کسی حرام میں جا پڑنا یہ نہ دانش مندی ہے، نہ عقل مندی ہے، نہ یہ کسی طرح بھی سمجھداری والا کام ہے، بلکہ یہ وہ کام ہے جو بعض صورتوں میں بندے کو دار اسلام سے ہی خارج کر دے گا. تو بندے کو چاہیے اپنے عمل کے ذریعے بھی کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جو اسلام کے منافی ہو، جو دین کی جو تعلیمات ہیں ان کے منافی ہو. تو ہمیں چاہیے حرام کو چھوڑ کر، اصل میں جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرتا ہے کہ میرا خالق میرا مالک جس نے مجھے پیدا فرمایا. دیکھیں ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی آدمی پیدا ہوتے ہی جو ہے نا وہ کھانے کمانے کے قابل ہو جائے. ایک وقت گزرتا ہے، ظاہر سی بات ہے اس کے مختلف سٹیج ہیں، وہ بڑھتا 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 پھر اس قابل ہوتا ہے کہ وہ اپنی محنت مشقت کر کے جو ہے وہ مال کماتا ہے، رزق کماتا ہے. تو یہ جس سٹیج پر آج پہنچا ہے، اس سے پہلے اس کو کس نے کھلایا؟ یہ اس قابل کس نے کیا اس کو؟ ظاہر سی بات ہے وہی رزاق ہے، وہی اللہ جس نے اس کو اس قابل بنایا کہ آج اس کو کھانے کمانے کی ہوش ہے، اس کو قوت ہے، طاقت ہے، سب کچھ ہے. تو جو خالق و مالک پہلے کھلاتا رہا ہے وہ بعد میں بھی کھلائے گا. حضرت ابو حازم رحمۃ اللہ تعالیٰ کسی نے کہا نا کہ وہ جی مہنگائی ہو گئی ہے حضور کیا کریں اس کے لیے، بڑا پریشان جیسے بعض لوگوں کی حالت ہوا کرتی. آپ نے فرمایا جو خالق و مالک پہلے کھلا رہا تھا وہ اب بھی کھلائے گا. رزق اس نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہوا ہے، وہی پہلے کھلا رہا تھا وہی بعد میں کھلائے گا. تصور تو کریں نا کہ جب ہم محنت مشقت کرنے کے قابل نہیں تھے وہ اس وقت بھی کھلا رہا تھا اور کھلاتا رہے گا. ہم اپنے توکل کو اللہ کریم پر جو بھروسہ ہے اس کو درست کریں. عثمان بھائی نے جو بات کی ہے نا مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک رزق کھلاتا ہے. آپ ذرا تصور کریں نا ایک چوزے کو جو انڈے کے اندر ہے، رزق زندہ رہنے کے لیے رزق کی حاجت ہے نا، ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، ہوا کی ضرورت ہے، غذا کی ضرورت ہے. کون ہے جو اس چوزے کو انڈے میں زندہ رکھ رہا ہے؟ اللہ ہے، جو اسے آکسیجن بھی مہیا کر رہا ہے، اسے رزق بھی مہیا کر رہا ہے. سب کچھ اس انڈے کے اندر رکھ کر اللہ پاک زندگی عطا فرما رہا ہے، وہ اسے وہاں پر رزق عطا فرما رہا ہے. اگر کوئی پتھروں کے اندر بھی ہے نا، جب اس کے اللہ نے رزق کو اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے نا، کوئی پتھروں کے اندر قید بھی اگر کوئی کیڑا ہے نا، اللہ اسے وہاں پر بھی رزق عطا فرماتا ہے. تو انسان تو اشرف المخلوقات ہے، انسان تو وہ مخلوق ہے جو اللہ کی ساری مخلوق میں افضل مخلوق ہے. انسان وہ ہے کہ جو دیگر ساری مخلوقات میں افضل و اعلیٰ ہے. تو پھر کیا انسان کو اللہ تعالیٰ رزق نہیں عطا فرمائے گا؟ ہمارے مقدر میں یہ ذہن بنا لینا، ہمارے مقدر میں ہمارے نصیب میں جو لکھ دیا گیا ہے نا وہ ہمیں مل کے رہے گا. ایک لقمہ بھی ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا. کسی میں اتنی مجال نہیں ہے، کسی میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے مقدر میں کر دیا ہے وہ ہم سے کوئی چھین لے. اور یاد رکھیں ساری دنیا طاقت لگا لے نا، زور لگا لے، ایک لقمہ ہمیں دینے کی، اور اللہ نے ہمارے نصیب میں نہیں لکھا، ہمیں نہیں ملے گا. جو اللہ نے مقدر کیا ہے نا یہ مل کر رہے گا. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کاملہ سے مدنی چینل کے ناظرین رزق حلال بھی عطا فرمائے، اور جو اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھا ہے نا وہ ہمیں مل کر رہے گا. اللہ کرے کہ یہ اعتقاد بھی ہمیں صحیح معنوں میں نصیب ہو جائے، اور قناعت کی جو دولت ہے اللہ پاک ہمیں
عطا فرما دے۔ رزق میں عاطف بھائی کبھی یوں ہوتا ہے کہ بسا اوقات ہم یہ دیکھتے ہیں حلال ہی کما رہے ہیں، لیکن بسا اوقات تنگی نظر آتی ہے یا حلال نہیں ہے۔ نارملی ہم دیکھتے ہیں گھروں میں بسا اوقات تنگی کا رونا بھی رویا جاتا ہے، تو اس کے اسباب کیا ہو سکتے ہیں رزق کی تنگی کے؟ ششب، رزق کی تنگی کے تو بہت سارے اسباب ہیں، اور انسان بہت سارے ایسے معاملات کر رہا ہوتا ہے اپنی زندگی کے اندر جو اس کو نہیں کرنے چاہیے۔ جب وہ کرنا شروع کر دیتا ہے تو پھر اس کے معاملات بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اور وجہ رزق میں تنگی کا سبب ہے وہ اللہ کی ناشکری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر احسان مانو گے تو میں تمہیں اور دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کیا ہے؟ جو اللہ نے دیا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں صرف کرے۔ یہ شکر کی آسان یوں سمجھے کہ جو بھی نعمت ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں آپ صرف کریں، اور اسی کے ساتھ ساتھ برے اعمال یہ بھی رزق میں تنگی کا یا مصیبت کا، آزمائش کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ پارہ 25 سورہ شورا کی آیت نمبر 30 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ اس کے سبب ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، اور بہت کچھ اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں دنیا میں جو تکلیفیں مصیبتیں مومنین کو پہنچتی ہیں اکثر ان کا سبب ان کے گناہ ہوتے ہیں، اور ان تکلیفوں کو اللہ عز و جل ان کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے ایک روایت کہ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الرجل لا يحرم الرزق بخطیئۃ يعملها، فرمایا کہ بے شک بندے سے جو خطائیں سرزد ہوتی ہیں اس کی وجہ سے اس کو رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب بندہ غور کر لے کہ میں نماز وقت پہ پڑھتا ہوں، فجر میں میری کیفیت کیا ہے، ظہر میں میں کمانے میں پڑا رہتا ہوں، کمانے میں لگا رہتا ہوں، نماز کا کوئی جو ہے وہ مجھے علم نہیں ہوتا، وقت آ گیا چلا گیا گزر گیا، بستر پر فجر چلی گئی، اور پھر رات کو جب آئے تو تھکن تھکاوٹ میں بچوں کے ساتھ کھیل کود میں وقت گزر گیا اور عشاء بھی چلی گئی۔ یوں بہت سارے ایسے گناہ ہیں، کسی کی حق تلفی کر دینا، کسی کی دلاداری کر دینا، یہ بھی گناہ ہیں جو ہے وہ رزق میں تنگی کا سبب ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح سود بھی رزق میں تنگی کا سبب ہے، اور رزق میں فراخی کے لیے کیا ہے، بارگاہ رسالت میں ایک اعرابی نے سوال عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں رزق کی کشادگی چاہتا ہوں، جی اللہ تعالیٰ میرے رزق کو کشادہ کر دے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑا آسان جو سمجھیے کہ نسخہ عطا فرما دیا۔ ایک تو اسباب وہ ہو گئے نا کہ جو رزق میں تنگی کے، اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا آسان سہل طریقہ ارشاد فرمایا۔ ارشاد کیا فرمایا؟ ہمیشہ باوضو رہو، اللہ تجھے فراخی عطا فرما دے۔ اسی طرح سعادت الدارین میں ہے کہ ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، اس نے جو ہے وہ فقر کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شکایت کی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقر ہے، غربت ہے، اور میرا گھر کا گزارا ہے نا وہ مشکل ہو گیا ہے، بڑی تکلیف میں ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخلت منزلک فسلم ان کان فی احد او لم یکن فی احد، فرمایا کہ جب تم اپنے گھر میں داخل ہو تو السلام علیکم کہہ لیا کرو، چاہے گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو، پھر مجھ پر سلام کہا کرو اور ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا کرو۔ تو اس شخص نے ایسا ہی کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر رزق کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ اس کے ہمسائے اور رشتہ دار بھی اس کو جو اللہ نے عطا کیا تھا اس سے حصہ دار ہو گئے اور اس سے جو ہے وہ لینے والے بن گئے۔ کیا بات ہے۔ سورہ اخلاص کے حوالے سے بھی بتا دیں کون سی سورت ہے؟ یعنی سورہ اخلاص قل هو اللہ احد، جی یہ پڑھنے کا حضور علیہ الصلوۃ کیا پیارا نسخہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اور یہاں پر عدنان بھائی کیا عشق اور محبت والی بات ہے کہ جب آپ گھر میں داخل ہوں ایک تو سلام کریں، کوئی ہو نہ ہو سلام کرے، دوسرا حضور کو یاد کریں۔ سبحان اللہ۔ حضور کو یاد کرنا یعنی پھر دوسرا قرآن پڑھنا ہے، اللہ کو یاد کرنا، اللہ اور اس کے رسول کی یاد
بندے کے رزق میں برکت لے کر آتی ہے. بے شک اللہ تبارک تعالیٰ کے ذکر میں اللہ کریم نے برکتیں رکھی ہیں، اور جو اللہ تبارک تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، ظاہر سی بات ہے جہاں اور برکتیں ملتی ہیں اس بندے کے رزق میں بھی اللہ کریم برکتیں عطا فرماتا ہے. ایسے ہی ایک شخص نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تنگ دستی ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ تسبیح کیوں نہیں پڑھتے جس کی وجہ سے اللہ کریم رزق عطا فرماتا ہے، جو کی تسبیح ہے. اور پھر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو پڑھو، دنیا تمہارے پاس ذلیل ہو کر آئے گی. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یوں پڑھو، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ. اور یہ صحابی رسول چلے گئے، کچھ دن انہوں نے پڑھا اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کریم نے اتنا عطا فرما دیا ہے، اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، میرے گھر میں جگہ نہیں بچی کہ میں اس کو کہاں رکھوں. تو اس کو بھی ہمیں چاہیے کہ ہم سورج نکلنے سے پہلے جس کو پڑھنے کا، ویسے عام طور پر جو رزق میں برکت کے جتنے وظائف ہیں نا وہ تقریباً فجر کی نماز سے پہلے پڑھے تو بہت اچھا ہے، یعنی فرض پڑھنے سے پہلے، ورنہ کم از کم سورج نکلنے سے پہلے ان کو جو ہے وہ ضرور پڑھ لیا جائے. اس کی برکتیں عام طور پر فجر کی سنتیں پڑھنے کے بعد، فرضوں سے پہلے جو درمیان کا وقفہ ہے اس کے اندر پڑھ لے بندہ، یا اگر کبھی جو ہے رہ گیا ہے تو فجر کی نماز کے بعد پڑھ لے، تو انشاءاللہ الرحمن اس کی بے شمار برکتیں ہیں. اللہ کے ذکر کی برکت سے پڑھیں گے تو ذکر کا اجر و ثواب تو ہے ہی ہے، ضمن اللہ کریم رزق میں بھی برکت. شاہ صاحب وظائف میں بھی میرا خیال ہے آپ یعنی روحانی علاج وغیرہ کے شعبے میں بھی رہے ہیں آپ. جی رزق کا کوئی وظیفہ بھی عطا فرما دے، رزق میں برکت کا کوئی وظیفہ رہے نہیں، ابھی بھی ہے. اچھا ابھی بھی ہے اب ماشاءاللہ. اور رزق کی برکت کا ایک وظیفہ یہ ہے کہ یا مسبب الاسباب، واہ واہ، یا مسبب الاسباب 500 مرتبہ ننگے ساریے عشاء کی نماز کے بعد. ایسے ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد یہ، یا ایسے وقت میں کہ جس وقت میں کوئی اس سے ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو، تو ایسی جگہ پر ہو کہ جہاں اس کا سر اور آسمان کے درمیان کوئی چیز نہ ہو، حائل ہو، یعنی ایسی جگہ پر ہو تو ننگے سر یہ پڑے گا مرد، تو انشاءاللہ اس کے رزق میں برکتیں ہی برکتیں ہوں. انشاءاللہ کچھ کلام بھی شامل کر لیتے ہیں. آج عاطف بھائی کی فرمائش پر انشاءاللہ ہمارے شیخ صاحب ایک کلام سنائیں گے. عاطف بھائی. عدنان بھائی ایک کلام آپ پڑھتے ہیں اور یاد آتا رہتا ہے، کعبہ دکھا دے مولا. چلیں جی، کعبہ دکھا دے مولا. کعبہ دکھا دے مولا، مولا 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 کعبہ دکھا دے مولا. عمر میری بچی ہے کہاں، مر ہی نہ جاؤں میں مولا، یہاں کعبہ دکھا دے مولا، مولا کعبہ دکھا دے مولا، مولا کعبہ دکھا دے مولا، سب کو کعبہ دکھا دے مولا. بہت لوگ جاتے ہیں ایسے حرم کو، جیسے حرم ہو قدم دو قدم دو. بہت لوگ جاتے ہیں ایسے حرم کو، جیسے حرم ہو قدم دو قدم دو. بڑا مقدر ہے مولا، بڑا مقدر ہے مولا، ہے اوقات ویسی میری کہاں، دکھا دے مولا، مولا کعبہ دکھا دے مولا، مولا کعبہ دکھا دے مولا، مولا کعبہ دکھا دے مولا. کبھی
کبھی گرد کعبے کہ میں تو گھوموں، کبھی میں کعبے کی چادر کو چوموں، مجھے بھی دکھا دے خدایا حرم وہ، مجھے بھی دکھا دے خدایا حرم وہ، برستی رحمت کی بارش جہاں، کعبہ دکھا دے مولا مولا، کعبہ دکھا دے مولا مولا، کعبہ دکھا دے مولا، سب کو کعبہ دکھا دے مولا۔ مولا کیا بات ہے مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک رزق رہا، رزق حلال۔ وہ اللہ پاک کی بڑی نعمت ہے کہ جو دل کو سکون اور زندگی کو برکت عطا کر دیتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے، عافیت کے ساتھ اللہ پاک ایسے اسباب بھی مہیا فرمائے کہ جن میں رزق حلال آسانی کے ساتھ ہم حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکیں۔ اللہ لقمہ حرام سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے، ہمیں کیا ہماری نسلوں کو بھی اللہ تعالی حرام سے محفوظ فرمائے۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں دوران پروگرام اگر ہم سے کوئی دانستہ طور پر یا غیر دانستہ طور پر کوئی غلطی سرزد ہو گئی، اللہ پاک سے ہم معافی کے خواستگار ہیں۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ بڑھتے ہیں صلاۃ السلام کی طرف۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، طلع البدر علينا من سنية الوداع، وجب شكر علينا، ما دعا لله داعي، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك، الطفيل غوث اعظم گنگن بچے سے عالم، صدقہ امام اعظم، صدقہ امام اعظم، صدقہ امام اعظم، نور غوث کے دل جو غم، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔
صلی